خوش آمدید دی شیڈو انسائٹ میں، جہاں علم کی روشنی سائے میں چھپی حقیقتوں کو آشکار کرتی ہے۔ یہاں ہر سوال ایک دروازہ ہے اور ہر ویڈیو ایک نئی دریافت۔ کائنات کے اسرار ہوں، انسانی دماغ کی گہرائیاں ہوں یا سائنس کے پوشیدہ قوانین، ہم حقیقت کو سادہ مگر پر اثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی تحقیق سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بہت شکریہ اس شاندار تعارف کا۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ واقعی ہماری روزمرہ زندگی کے بہت قریب ہے۔ بالکل، اور آج ہم جس کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کوائٹ دی پاور آف انٹروورٹس ان اے ورلڈ دیٹ کانٹ اسٹاپ ٹاکنگ، جسے سوزن کین نے لکھا ہے۔ ہاں، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو اس خاموش اکثریت کی بات کرتی ہے جسے ہمارا معاشرہ اکثر نظر انداز کر دیتا ہے۔ جی ہاں، اور اسی لیے آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم مختلف ذرائع اور کتاب کے اہم ترین نکات کو نچوڑ کر سامنے لائیں تاکہ علم کے متلاشی افراد کم وقت میں ایک گہرا علم حاصل کر سکیں، اور وہ بھی معلومات کے بوجھ تلے دبے بغیر۔ یہ ایک بہت ہی بہترین اپروچ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ کتاب کا بنیادی تصور کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، یہ کتاب بنیادی طور پر اس بات پر مرکوز ہے کہ معاشرے کی تشکیل کس طرح شخصیت کی بنیاد پر ہوتی ہے، خاص طور پر دو مزاجوں پر، ایک انٹروورٹ یعنی خاموش طبع اور دوسرا ایکسٹروورٹ یعنی محفل پسند۔ تو یعنی یہ انسانی مزاج کے شمال اور جنوب کی طرح ہے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ دونوں بالکل مختلف کتب ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر یا وسیع تناظر سے جوڑیں تو ایکسٹروورٹس بیرونی محرکات سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ بیرونی محرکات سے آپ کی مراد لوگوں سے ملنا اور سرگرمیاں وغیرہ ہیں؟ جی ہاں، بالکل، انہیں رش، لوگوں کی توجہ اور بہت زیادہ ایکٹیویٹی پسند ہوتی ہے، تبھی وہ خود کو چارج محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، اور انٹروورٹس؟ وہ اس کے بالکل الٹ ہوں گے؟ ہاں، انٹروورٹس اپنی اندرونی دنیا، تنہائی اور کم محرکات والے ماحول میں خود کو بہتر اور پرسکون محسوس کرتے ہیں۔ انہیں اپنی بیٹری چارج کرنے کے لیے تنہائی درکار ہوتی ہے۔ صحیح، یعنی ایک کے لیے جو چیز انرجی کا باعث ہے، دوسرے کے لیے وہی چیز تھکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب معاشرہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے لگتا ہے۔ تو کیا اسی چیز کو کتاب میں ایکسٹروورٹ آئیڈیل کہا گیا ہے؟ جی بالکل، ایکسٹروورٹ آئیڈیل دراصل ایک ایسا ثقافتی عقیدہ بن چکا ہے جس میں بہترین انسان اسے مانا جاتا ہے جو بہت زیادہ بولنے والا ہو، الفا ہو اور محفل کی جان ہو۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ دنیا صرف دائیں ہاتھ سے لکھنے والوں کے لیے بنائی گئی ہو اور بائیں ہاتھ سے لکھنے والوں یعنی انٹروورٹس کو زبردستی دائیں ہاتھ سے کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہو۔ واہ، یہ بہت ہی شاندار اور موزوں تشبیہ ہے۔ ہم بالکل یہی کر رہے ہیں۔ ہم ایک انٹروورٹ کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے فطری مزاج کے خلاف جا کر کام کرے، اور اس سے ان کی کارکردگی اور ذہنی سکون دونوں متاثر ہوتے ہوں گے۔ خیر، تو میں باقاعدہ اعلان کرتی چلوں کہ یہ اس کتاب کے جائزے کا حصہ 1 ہے۔ جی، اور اس حصے میں ہم کچھ بہت ہی اہم پہلوؤں کا احاطہ کریں گے۔ بالکل، اس میں ہم درجے ذیل چیپٹرز پر بات کریں گے۔ پہلا ہے انٹروڈکشن، دی نارتھ اینڈ ساؤتھ آف ٹیمپرامنٹ، اور دوسرا چیپٹر ہے دی رائز آف دی مائٹی لائکبل فیلو۔ یہ دونوں چیپٹرز اس پوری بحث کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب ہم مزاج کے شمال اور جنوب کی بات کرتے ہیں تو مجھے تاریخ کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ یاد آتا ہے۔ آپ کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ 1 دسمبر 1955 کا واقعہ، جب روزا پارکس نے بس میں اپنی سیٹ چھوڑنے سے انکار کیا تھا۔ ہاں، شہری حقوق کی تحریک کا وہ انتہائی اہم لمحہ۔ بالکل، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی مزاحمت کے لیے ایک بہت ہی جارحانہ اور اونچی آواز والی شخصیت درکار ہوتی ہے، کسی ایسے شخص کی جو مجمع کو اکٹھا کر سکے۔ ہاں، ہمارا ذہن فوراً کسی لیڈر یا ایکسٹروورٹ کی تصویر بناتا ہے، لیکن روزا پارکس کی حقیقت اس سے بہت مختلف تھی۔ واقعی؟ تو ان کی شخصیت کیسی تھی؟ وہ دراصل ایک دھیمے لہجے والی، نرم مزاج اور کافی شرمیلی خاتون تھیں۔ ان کی طاقت کسی جارحیت میں نہیں بلکہ ان کی کوائٹ اسٹرینتھ یعنی خاموش طاقت میں تھی۔ واہ، خاموش طاقت، یہ بہت ہی گہرا لفظ ہے۔ بالکل، وہ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر جیسے زبردست اور شعلہ بیاں مقرر کی طرح نہیں تھی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان دونوں کی شراکت سے ہی ایک اتنی بڑی تبدیلی ممکن ہو سکی ہے نا؟
100%۔ مارٹن لوتھر کنگ کی آواز اور روزا پارکس کی خاموش استقامت، دنیا کو ان دونوں کی ضرورت تھی، اور یہ بتاتا ہے کہ شخصیت کا اثر ہماری زندگی پر کتنا گہرا ہوتا ہے۔ یعنی ہم اس انٹروورژن اور ایکسٹروورژن کے اسپیکٹرم پر کہاں کھڑے ہیں، یہ ہماری پوری زندگی کو متعین کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم کن لوگوں سے دوستی کریں گے، ہمارا کیریئر کیا ہوگا، اور ہم مسائل کو کیسے حل کریں گے۔ یہاں تک کہ شاید یہ بھی کہ ہمارے دماغ کے اعصابی راستے کیسے کام کرتے ہیں۔ بالکل، سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹس کے دماغ میں معلومات کو پروسیس کرنے کا طریقہ ہی مختلف ہوتا ہے۔ یہ تو بہت حیران کن ہے، لیکن اگر انٹروورٹس تاریخ میں اتنے ہی اہم رہے ہیں تو پھر یہ ایکسٹروورٹ آئیڈیل کیسے غالب آ گیا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ اچھا، تو کیا ماضی میں معاشرے کا رویہ مختلف تھا؟ بالکل، 19ویں صدی میں امریکہ کا معاشرہ کلچر آف کیریکٹر پر مبنی تھا۔ کلچر آف کیریکٹر، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس بات کو اہمیت دیتے تھے کہ انسان نجی زندگی میں کیسا ہے، اس کا ڈسپلن کیسا ہے، اس کی اخلاقی قدریں اور عزت کیا ہے۔ یعنی آپ کا باطنی کردار زیادہ اہم تھا، نہ کہ آپ باہر سے کیسے نظر آتے ہیں۔ جی بالکل، لیکن پھر 20ویں صدی کی صنعتی ترقی نے سب کچھ بدل دیا۔ آبادی میں اضافہ ہوا اور لوگ دیہاتوں سے نکل کر بڑے شہروں کی طرف آنے لگے۔ اور جب وہ شہروں میں آئے تو انہیں اچانک اجنبیوں کے ایک بڑے ہجوم کے ساتھ کام کرنا پڑا۔ اب اجنبیوں کے بیچ آپ کا باطنی کردار فوری طور پر نظر تو نہیں آتا نا؟ یہ بات تو ہے، آپ کسی اجنبی کو دیکھ کر فوراً نہیں بتا سکتے کہ وہ کتنا ایماندار یا ڈسپلن والا ہے۔ بالکل، اور اسی وجہ سے معاشرہ کلچر آف کیریکٹر سے کلچر آف پرسنالٹی میں بدل گیا۔ تو مطلب اب اس بات کو اہمیت ملنے لگی کہ انسان دوسروں پر اپنا پہلا تاثر یا امپریشن کیسا ڈالتا ہے۔ جی ہاں، بولنے کی رفتار، کرشماتی شخصیت اور خود اعتمادی کو ہی قابلیت کی علامت سمجھا جانے لگا۔ اور اسی دور میں ہمیں ڈیل کارنیگی کی کہانی بھی ملتی ہے نا، وہ جو ایک غریب فارم بوائے تھا۔ ہاں، ڈیل کارنیگی کی مثال کتاب میں بہت شاندار طریقے سے دی گئی ہے۔ وہ ایک غریب فارم بوائے سے پبلک سپیکنگ کا ایک بہت بڑا آئیکن بن گیا۔ واہ، اس نے تو باقاعدہ لوگوں کو سکھایا کہ اپنا تاثر کیسے بنانا ہے۔ بالکل، اس نے اس نئے کلچر کی نبض پکڑ لی تھی، جہاں بولنے کا فن آپ کی کامیابی کی ضمانت بن گیا، اور وہیں سے ایکسٹروورٹس کو معاشرے کا آئیڈیل مان لیا گیا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہاں میں چاہوں گی کہ ہم دو بہت ہی دلچسپ سوالات کا تجزیہ کریں جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ ضرور، بتائیے، وہ کون سے سوالات ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا خاموش لوگ واقعی کمزور ہوتے ہیں یا ان میں پوشیدہ طاقت ہوتی ہے؟ اگر ہم کتاب اور تاریخ کے حقائق کو دیکھیں تو خاموشی کسی بھی طرح کمزوری نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے روزا پارکس کی مثال میں دیکھا۔ بالکل، ان کی خاموش طاقت نے تو تاریخ بدل دی۔ اور صرف سیاست یا معاشرت ہی نہیں، سائنس کو بھی دیکھ لیں۔ کشش ثقل کا نظریہ، اضافیت کا نظریہ جسے ہم تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں، یا پھر پرسنل کمپیوٹر جیسی عظیم ایجادات، یہ سب بھی انٹروورٹس نے ہی کی ہیں۔ جی ہاں، یہ ساری کی ساری کامیابیاں ان لوگوں کی طرف سے آئیں جو خاموش طبع تھے اور جو اپنی اندرونی دنیا میں غوطہ زن ہونا جانتے تھے۔ واہ، یعنی جو لوگ تنہائی میں گہرا سوچ سکتے ہیں وہی دنیا کے سب سے بڑے مسائل حل کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی وہی ہمارا دوسرا سوال کہ کیا ہماری کامیابی ہماری پرسنالٹی پر منحصر ہے؟ کیا ہمیں کامیاب ہونے کے لیے ایکسٹروورٹ بننا پڑے گا؟ اس کا واضح جواب ہے نہیں۔ کامیابی کسی ایک شخصیت کی محتاج ہرگز نہیں ہے۔ یہ تو بہت سے سننے والوں کے لیے ایک بڑی تسلی کی بات ہوگی۔ جی ہاں، کیونکہ دنیا کو متوازن رہنے کے لیے کھلاڑیوں اور فلسفیوں دونوں کی یکساں ضرورت ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ کتاب کا ایک اقتباس بھی بالکل یہی کہتا ہے کہ اگر دنیا میں ہر کوئی جنگجو جرنل ہوتا اور کوئی فنکار نہ ہوتا تو یہ دنیا نامکمل ہوتی۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور سچی بات ہے۔ کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ انسان اپنی فطری طاقتوں کو کس طرح پہچانتا ہے۔ فطری طاقتوں سے مراد جیسے غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہو گئی۔ ہاں، یا پھر محفل کو متوجہ کرنے کا ہنر۔ آپ میں جو بھی خوبی ہے، آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں، اصل کمال یہ ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ یہی ہے کہ ایکسٹروورٹ آئیڈیل نے معاشرے میں خاموش طبع لوگوں کو وقتی طور پر ثانوی حیثیت ضرور دے دی ہے۔ جی،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ بالکل، اصل خوبصورتی اور توازن تو ان دونوں شخصیات کے ملاپ میں ہی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ 100% درست، اور ہمیں اس توازن کو دوبارہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس نشست کو ختم کریں، میں ایک سوچنے کی بات یعنی ایک فکر انگیز نقطہ چھوڑ کر جانا چاہوں گی۔ ضرور، وہ کیا ہے؟ ذرا سوچئے کہ آج ہمارے اسکول، ہمارے دفاتر اور پورا معاشرتی ڈھانچہ صرف ایکسٹروورٹس کے لیے بنایا گیا ہے، جہاں ہر وقت بولنا اور گروپ میں کام کرنا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ لیکن اگر ہم خاموش طبع لوگوں کو ان کے فطری ماحول میں یعنی سکون اور تنہائی میں کام کرنے کا موقع دیں تو ہم بحیثیت انسان کتنے نئے آئیڈیاز اور ایجادات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ بالکل، تو یہ تھا ہماری اس کتاب کے جائزے کا پہلا حصہ، اور میں اگلے حصے کا بھی اعلان کرتی چلوں۔ جی، اگلے حصے میں ہم کن موضوعات پر بات کریں گے؟ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے دی میتھ آف کرزمیٹک لیڈرشپ اور وین کولیبوریشن کلز کریٹیوٹی کے بارے میں۔ یہ دونوں موضوعات بھی بہت ہی تہلکہ خیز ہونے والے ہیں۔ میں تو ابھی سے اس پر بات کرنے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ علم کے سفر میں۔ ملتے ہیں اگلے حصے میں۔ تو یہ ہماری گفتگو کا حصہ 2 ہے۔ آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم ایک بار پھر اسی کتاب کے 2 انتہائی اہم ابواب کا گہرا مطالعہ کرنے والے ہیں، باب 2 اور باب 3۔ جی بالکل، اور آج ہم جن ابواب پر بات کر رہے ہیں وہ ہیں دی میتھ آف کرشماتی لیڈرشپ، اور دوسرا ہے وین کولیبوریشن کلز کریٹیوٹی، یعنی کرشماتی قیادت کا افسانہ اور نیا گروپ تھنک۔ ہم اکثر روزمرہ زندگی میں بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو شخص سب سے زیادہ بولتا ہے، جس کی آواز سب سے اونچی ہے، وہی سب سے بہتر لیڈر ہے۔ بالکل، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ جو لوگ ہجوم میں سب سے زیادہ پر اعتماد نظر آتے ہیں وہ سب سے زیادہ تخلیقی بھی ہوتے ہیں۔ آج ہم اسی مفروضے کو توڑنے والے ہیں۔ چلیں پھر سیدھا ہارورڈ بزنس اسکول کی تہذیب کی طرف چلتے ہیں۔ وہاں کا ماحول تو ویسے بھی بہت تیز رفتار مانا جاتا ہے۔ ہاں، وہاں تیز قدموں سے چلنے، پر اعتماد نظر آنے اور مسلسل بولنے کو ہی قیادت کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بہترین مثال ان کا ایک مشہور کھیل ہے جسے سبارکٹک سروائیول سچویشن کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کھیل جس میں طالب علم فرض کرتے ہیں کہ وہ ایک برفانی علاقے میں پھنس گئے ہیں۔ جی بالکل، وہی۔ اس کھیل میں انہیں کچھ چیزیں دی جاتی ہیں اور فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ زندہ بچنے کے لیے کون سی چیزیں سب سے اہم ہیں۔ اب اس گروپ میں ایک ایسا خاموش طبع طالب علم بھی تھا جسے واقعی اس برفانی ماحول کا اصل تجربہ تھا۔ واہ، وہ اصل میں جانتا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ ہاں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ گروپ نے اس کی دھیمی آواز کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، اور کن کی بات مانی؟ ان کی جو بہت اعتماد سے اونچی آواز میں غلط فیصلے کر رہے تھے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ اگر وہ حقیقی زندگی میں وہاں پھنسے ہوتے تو سب مارے جاتے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک کھیل کی بات نہیں ہے۔ کارپوریٹ دنیا میں اس رویے کو بسٹ ٹو اے بلین کا نام دیا جاتا ہے۔ بسٹ ٹو اے بلین، یہ کیا تصور ہے؟ یہ ایک ایسا رجحان ہے جس میں لوگ صرف اس لیے غلط سمت میں چل پڑتے ہیں کیونکہ کسی ایک شخص نے پورے اعتماد سے اس بات کی شروعات کی ہوتی ہے۔ ہر کوئی اندر سے جانتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن کوئی مخالفت نہیں کرتا۔ چلے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک بہت اونچی آواز والا اور پر اعتماد جی پی ایس آپ کو سیدھا کسی ندی میں اتار دے۔ ہاں ہاں، بالکل صحیح کہا۔ آواز اونچی ہونے کا مطلب راستہ درست ہونا تو نہیں ہے۔ تو پھر حقیقی قیادت کیا ہے؟ اگر اونچا بولنے والے لیڈر نہیں ہیں تو اصل لیڈر کون ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایڈم گرانٹ کی تحقیق کو دیکھیں۔ انہوں نے پیزا چینز پر ایک بہت وسیع تحقیق کی اور ثابت کیا کہ خاموش طبع لیڈرز ان ٹیموں کے ساتھ بہترین کام کرتے ہیں جو خود سے پہل کرتی ہیں، یعنی پرو ایکٹیو ٹیموں کے ساتھ۔ لیکن کیوں؟ وہ بہتر کام کیسے کر لیتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ خاموش لیڈرز یا انٹروورٹس دوسروں کے آئیڈیاز کو غور سے سنتے ہیں، وہ اپنی انا کو بیچ میں نہیں لاتے اور نہ ہی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی کرسی خطرے میں ہے۔ وہ لوگوں کو اپنے آئیڈیاز پر عمل کرنے دیتے ہیں۔ صحیح، جیسے وہ ٹی شرٹ فولڈ کرنے والی تحقیق میں ہوا تھا، وہاں بھی خاموش لیڈرز نے ممبرز کی تجاویز سنی اور ان کی کارکردگی بڑھ گئی۔
جی، اور حقیقت میں تاریخ بھی ایسے ہی لیڈر سے بھری پڑی ہے۔ کمبرلی کلارک کے سی ای او ڈارون سمتھ کو ہی دیکھ لیں۔ وہ انتہائی شرمیلے انسان تھے، لیکن انہوں نے کمپنی کو بلندیوں تک پہنچایا۔ اور روزا پارکس کا نام بھی تو لیا جا سکتا ہے، جنہوں نے بس میں اپنی سیٹ چھوڑنے سے خاموشی سے انکار کیا اور ایک بہت بڑی تحریک کی بنیاد رکھ دی۔ بالکل، ان کی قیادت میں کوئی شور نہیں تھا، بس ایک پرسکون اور مضبوط ارادہ تھا۔ زبردست۔ لیکن پچھلے حصے سے اگر اس بات کو جوڑیں تو میرے ذہن میں ایک بڑا سوال آ رہا ہے۔ اگر اونچا بولنا اور گروپ میں حاوی ہونا بہترین قیادت کی ضمانت نہیں ہے، تو پھر ہمارے جدید معاشرے نے ہر کام کو ٹیم ورک تک کیوں محدود کر دیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ آج کل اسی سوچ کو نیو گروپ تھنک کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو یہ مانتا ہے کہ کوئی بھی بڑا یا تخلیقی کام صرف مل جل کر ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں، آج کل تو ہر دفتر میں اوپن آفس پلانز بن گئے، دیواریں گرا دی گئی ہیں، اسکولوں میں بھی بچوں کو قطاروں کے بجائے پوڈز میں گول دائروں میں بٹھایا جاتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان اوپن آفیسز کے نقصانات فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ اوپن آفیسز میں کام کرنے والوں کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے۔ واقعی؟ مطلب جسمانی صحت پر اثر پڑتا ہے؟ جی، بلڈ پریشر، تناؤ، بیماریاں، اور سب سے بری بات یہ ہے کہ اس سے لوگوں کی یادداشت تک متاثر ہوتی ہے۔ اسے پینوپٹک این ایفیکٹ کہتے ہیں، یعنی ہر وقت یہ احساس رہنا کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب کوئی مسلسل آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ گہرائی میں جا کر کام کیسے کر سکتے ہیں؟ انسان تو دباؤ میں آ جاتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے اکیلے کام کرنے کی طاقت یا انٹروورٹس کا ڈیپ تھنکنگ ایڈوانٹیج بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اسٹیو وازنیاک کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ایپل کے شریک بانی؟ جی، انہوں نے ایپل ون کمپیوٹر کسی کمیٹی کی میٹنگ میں یا کسی شور مچاتے اوپن آفس میں ڈیزائن نہیں کیا تھا۔ انہوں نے یہ کام مکمل تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر کیا تھا۔ اور ماہر نفسیات اینڈرس ایرکسن بھی تو یہی کہتے ہیں۔ ان کی جو دانستہ مشق یعنی ڈیلیبریٹ پریکٹس کی تحقیق ہے، وہ بھی تو یہی ثابت کرتی ہے نا کہ مہارت تنہائی میں ہی ملتی ہے۔ 100% درست۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تبھی آپ اپنی خامیوں پر پوری توجہ دے سکتے ہیں۔ گروپ میں آپ کو دوسروں کی رفتار کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ لیکن ذرا رکیے، یہاں میں تھوڑا سا اعتراض کروں گا۔ کیا وازنیاک کو ہوم برو کمپیوٹر کلب میں لوگوں سے مل کر تحریک نہیں ملی تھی؟ بالکل ملی تھی۔ اور انٹرنیٹ کے دور میں ویکیپیڈیا جیسی چیزیں یہ ثابت نہیں کرتی کہ ایک ہجوم مل کر بہت زبردست کام کر سکتا ہے؟ آخر یہ بھی تو اشتراکی ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ہمیں آن لائن اشتراک اور آمنے سامنے کے اشتراک میں فرق کرنا ہوگا۔ یہ دونوں بہت مختلف چیزیں ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ سماجی میل جول سے یا کلبز میں جانے سے آئیڈیاز کا تبادلہ ضرور ہوتا ہے۔ وازنیاک کو وہاں سے آئیڈیا ملا، لیکن اصل پیچیدہ کام جو تخلیقی عمل تھا وہ انہوں نے تنہائی میں ہی انجام دیا۔ یعنی آئیڈیا کے لیے لوگ چاہیے، لیکن اس پر کام کرنے کے لیے خاموشی۔ بالکل، اور اس کی بہترین تصدیق کوڈنگ وار گیمز کی تحقیق سے ہوتی ہے۔ اس تحقیق میں بہترین پروگرامرز وہ تھے جنہیں کام کے دوران سب سے زیادہ پرائیویسی اور خاموشی میسر تھی، جن کے پاس دروازہ بند کرنے کی آزادی تھی۔ واہ، اگر گہری سوچ کے لیے تنہائی واقعی اتنی ضروری ہے تو پھر کارپوریٹ دنیا آج کل گروپ برین سٹارمنگ کی اتنی دیوانی کیوں ہے؟ ہر میٹنگ میں برین سٹارمنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ دراصل 1940 کی دہائی میں ایلیکس آسبورن نامی ایک شخص نے متعارف کرایا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر لوگ مل کر سوچیں گے تو زیادہ آئیڈیاز آئیں گے۔ ہاں، یہ تو بہت عام سی بات لگتی ہے، لیکن 1963 میں 3M کمپنی کے ملازمین پر ایک بہت بڑی تحقیق کی گئی۔ اس میں سائنسدان اور ایڈورٹائزنگ ایگزیکٹوز شامل تھے۔ 3M، وہ کمپنی جو بہت تخلیقی مانی جاتی ہے؟ جی، اور حیران کن طور پر اس تحقیق نے ثابت کیا کہ جن افراد نے اکیلے بیٹھ کر آئیڈیاز سوچے، ان کے آئیڈیاز گروپ میں بیٹھ کر سوچنے والوں کی نسبت تعداد میں بھی زیادہ تھے اور معیار میں بھی بہت بہتر تھے۔ واہ، یہ تو بالکل الٹ ہو گیا۔ تو پھر گروپ برین سٹارمنگ ناکام کیوں ہوتی ہے؟ دماغ کام کرنا کیوں بند کر دیتا ہے گروپ میں؟ اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی ہے سوشل لوفنگ۔ اس کا مطلب ہے کہ گروپ میں کچھ لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ باقی لوگ تو کر ہی رہے ہیں۔ ہاں،
یہ تو بالکل یونیورسٹی کے ان گروپ پروجیکٹس جیسا ہے جہاں ایک بندہ سارا کام کرتا ہے اور باقی صرف نام لکھواتے ہیں۔ بالکل یہی سوشل لوفنگ ہے۔ دوسری وجہ ہے پروڈکشن بلاکنگ، مطلب ایک وقت میں صرف ایک شخص بول سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آیا ہے اور دوسرا بول رہا ہے تو آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور اکثر آپ وہ آئیڈیا بھول جاتے ہیں۔ انسان اپنا خیال روک کر دوسروں کو سننے کی کوشش میں الجھ جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ کیا ہے؟ تیسری اور سب سے خطرناک وجہ ہے ایویلیویشن اپریہنشن، یعنی دوسروں کے سامنے بولنے اور ان کی تنقید کا خوف۔ ہاں، انسان ڈرتا ہے کہ کہیں میرا آئیڈیا بے وقوفانہ نہ لگے۔ اور اس خوف کی وجہ سے ہم اکثر وہی کہتے ہیں جو گروپ سننا چاہتا ہے۔ ماہر نفسیات سولومن ایش کا لکیروں کی لمبائی والا مشہور تجربہ اسی بات کو ثابت کرتا ہے۔ وہ تجربہ جس میں لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ کون سی لکیر لمبی ہے؟ جی، جب لوگ اکیلے تھے تو انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا، لیکن جب انہیں ایک ایسے گروپ میں بٹھایا گیا جو جان بوجھ کر غلط جواب دے رہا تھا تو بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں دیکھی حقیقت کو جھٹلا دیا اور گروپ کے دباؤ میں آ کر غلط جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ روایتی گروپ برین سٹارمنگ ایک ایسے ٹریفک جیم کی طرح ہے جہاں ہر کوئی ہارن تو بجا رہا ہے لیکن کوئی بھی گاڑی 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ رہی۔ شور ہے مگر تخلیق صفر ہے۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے، واقعی ایسا ہی ہے۔ ہجوم میں ہماری تخلیقی صلاحیتیں اکثر دم توڑ دیتی ہیں۔ تو اس پورے گہرے مطالعے کا نچوڑ یہ نکلا کہ اونچی آواز والے لوگ ہمیشہ بہتر لیڈر نہیں ہوتے، اور اکیلے کام کرنے کی طاقت میں یعنی سولو ورک میں بے پناہ تخلیقی صلاحیت چھپی ہے۔ بالکل، سننے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کام کرنے کے طریقوں کا اور اپنے ارد گرد موجود خاموش لوگوں کی صلاحیتوں کا از سر نو جائزہ لیں۔ ہو سکتا ہے سب سے بہترین آئیڈیا اسی شخص کے پاس ہو جو میٹنگ میں سب سے کم بولتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ کیا ہمارا مزاج ہماری تقدیر ہے، یعنی از ٹیمپرمنٹ ڈیسٹنی اور بیونڈ ٹیمپرمنٹ۔ ہم جانیں گے کہ کیا ہم واقعی اپنی فطرت کو بدل سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک انتہائی دلچسپ موضوع ہونے والا ہے۔ بالکل، لیکن جانے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک آخری فکر انگیز سوال۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے شور اور ہجوم تخلیق کو دبا دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی موجودہ دنیا کا ڈھانچہ، ہمارے اسکول، دفاتر اور حکومتیں گروپ کے اس شور اور سطحی فیصلوں کے بجائے تنہائی اور گہری سوچ کو ترجیح دینے کے لیے دوبارہ ڈیزائن کر لیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دنیا کے وہ سب سے بڑے بحران حل کر سکیں جو اب تک ناممکن لگتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ عام طور پر جب کسی جسمانی بیماری کا ذکر ہوتا ہے تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ معاملہ بالکل واضح ہو۔ مطلب ایکس رے کی مشین میں بازو کی ہڈی دیکھی، ہاں، وہ ٹوٹی ہوئی سفید لکیر آرام سے نظر آ جاتی ہے۔ بالکل، اور ڈاکٹر سیدھا اس طرف اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ رہی خرابی۔ معاملہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ انسان کو یہ بات بہت تسلی دیتی ہے کہ چیزیں نظر آئیں اور ان کا کوئی سیدھا سا حل موجود ہو۔ ہاں، لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم انسانی شخصیت، دماغی نشوونما اور نفسیات کی دنیا میں آتے ہیں۔ یہاں اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہاں ایکس رے نہیں چلتا۔ وہ ایک ایسا گہرا سمندر ہے جہاں کچھ بھی سیدھا یا سادہ نہیں ہوتا۔ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ بالکل، اور اسی گہرے سمندر کے رازوں کو سمجھنے کے لیے ہم آج یہاں موجود ہیں، اور میں واضح کرتا چلوں کہ یہ ہمارے اس گہرے مطالعے کا حصہ 3 ہے۔ ہاں، پارٹ 3۔ جی، اس پوری نشست کا مقصد سوجن کین کی جو مشہور کتاب ہے کوائٹ، اس کے نوٹس اور اہم حصوں کا تفصیلی جائزہ لینا ہے۔ آج کے اس حصے میں ہم کتاب کے باب 4 یعنی اس ٹیمپرمنٹ ڈیسٹنی اور باب 5 بیونڈ ٹیمپرمنٹ پر بات کریں گے۔ اور آج کی اس بحث کا جو سب سے بنیادی سوال ہے وہ وہی نیچر ورسز نرچر والا ہے کہ کیا ہماری پرسنالٹی پیدائشی طور پر طے ہوتی ہے؟ ہاں، مطلب کیا ہم پیدائشی ایسے ہیں یا خود کو بدل سکتے ہیں؟ مجھے سچ میں بہت حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ سائنس کس طرح ان رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ تو چلیں اس نیچر ورسز نرچر کی بحث کو کھولتے ہیں۔ بالکل، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا انٹروورٹس، یعنی وہ لوگ جو تھوڑے تنہائی پسند یا خاموش طبع ہوتے ہیں، کیا وہ پیدائشی طور پر ہی ایسے ہوتے ہیں یا انہیں ماحول ایسا بنا دیتا ہے؟
اس سوال کی جڑ تک پہنچنے کے لیے نا ہمیں ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک بہت مشہور ماہر نفسیات جروم کیگن کی 1989 کی ایک ریسرچ کی طرف جانا ہوگا۔ یہ ایک لانگیٹیوڈنل اسٹڈی تھی۔ اچھا، لانگیٹیوڈنل مطلب کافی لمبے عرصے تک چلی تھی؟ جی ہاں، سالوں تک، اور سائیکالوجی کی دنیا کی چند سب سے اہم دریافتوں میں سے ایک ہے یہ۔ کیگن کا سوال بہت سادہ تھا کہ کیا ہم چند مہینے کے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر، اس کے ریاکشنز دیکھ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کر کیسا انسان بنے گا؟ ویٹ، صرف چند مہینے کا بچہ؟ یہ تو بظاہر ناممکن سا لگتا ہے۔ ایک 4 مہینے کے بچے کی تو کوئی واضح پرسنالٹی بنی ہی نہیں ہوتی۔ بالکل، وہ تو بس سوتا ہے، روتا ہے، کھاتا ہے۔ تو اس کی پرسنالٹی کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ یہی تو اس تجربے کا کمال تھا۔ کاگن اور ان کی ٹیم نے تقریباً 500 بچوں کا انتخاب کیا اور ان سب کی عمریں صرف 4 مہینے تھیں۔ اچھا۔ انہوں نے ان بچوں کو لیب میں بلایا اور انہیں کچھ بالکل نئے تجربات سے گزارا۔ مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ان کا نروس سسٹم اور دماغ نئی چیزوں پر کیسے ریئیکٹ کرتا ہے۔ کس طرح کی نئی چیزیں؟ مثلاً انہیں ٹیپ ریکارڈر پر عجیب عجیب آوازیں سنائی گئیں، ان کے سامنے اچانک غبارے پھاڑے گئے، رنگ برنگے کھلونے لہرائے گئے، اور حد تو یہ ہے کہ روئی پر الکوہل لگا کر اس کی تیز خوشبو انہیں سنگھائی گئی۔ او واو! ایک 4 مہینے کے بچے کے اعصابی نظام کے لیے تو یہ سب ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا۔ مطلب یہ تو ایسا ہے جیسے کسی بڑے انسان کو اچانک کسی دوسری دنیا میں بھیج دیا جائے۔ ہاں، بالکل ویسا ہی۔ اور ان بچوں کا جو ریاکشن تھا نا، وہ بھی اتنا ہی مختلف تھا۔ کالگین نے ان کے رونے کی آواز، ان کی موومنٹس اور دل کی دھڑکن سب ریکارڈ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان 500 میں سے تقریباً 20% بچوں نے بہت شدید ریاکشن دیا۔ شدید مطلب بہت روئے؟ بہت زیادہ روئے، ہاتھ پاؤں زور زور سے مارے، ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور بلڈ پریشر بڑھ گیا۔ کالگین نے اس گروپ کو ہائی ری ایکٹیو کا نام دیا۔ صحیح، ہائی ری ایکٹیو۔ اور باقی بچے؟ باقی میں سے نا تقریباً 40% بچے ایسے تھے جو ان تمام آوازوں اور خوشبوؤں کے باوجود بالکل پرسکون رہے۔ انہوں نے بس ادھر ادھر دیکھا، تھوڑے ہاتھ ہلائے، پر وہ روئے نہیں۔ اس گروپ کو انہوں نے لو ری ایکٹیو کہا۔ اگر میں اپنے عام مشاہدے کی بنیاد پر گیس کروں تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو 20% بچے بہت ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، زور سے رو رہے تھے، وہ بڑے ہو کر کافی شور مچانے والے، غصے والے یا لاؤڈ قسم کے ایکسٹروورٹس بنے ہوں گے۔ ہاں، موسٹلی لوگ یہی سوچتے ہیں۔ اور وہ جو خاموش اور پرسکون تھے، وہ ظاہر ہے بڑے ہو کر انٹروورٹس بنے ہوں گے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سائنس ہمارے عام مشاہدے کو غلط ثابت کرتی ہے۔ اچھا۔ حیران کن بات وہ تھی جو سالوں بعد سامنے آئی۔ جب یہ بچے بڑے ہوئے نا اور کیگن کی ٹیم نے ان کو دوبارہ ٹیسٹ کیا تو نتیجہ بالکل الٹ تھا۔ واقعی؟ الٹ کیسے؟ وہ 20% بچے جو بچپن میں غباروں کی آواز پر بہت روئے تھے، وہ بڑے ہو کر خاموش، محتاط اور گہری سوچ رکھنے والے انٹروورٹس بن گئے۔ اور وہ جو پرسکون تھے؟ دماغ کا ایک خاص حصہ کام کر رہا ہے جسے ایمگڈیلا کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو ایموشنز اور خاص طور پر خوف اور خطرے کو پروسیس کرتا ہے۔ اچھا، تو ہائی ری ایکٹیو بچوں کا ایمگڈیلا مختلف ہوتا ہے؟ بالکل۔ کیگن کی ریسرچ نے ثابت کیا کہ جو بچے زیادہ روئے تھے ان کا ایمگڈیلا بیرونی محرکات یعنی ایکسٹرنل سٹیمیولائی کے لیے بہت زیادہ سینسٹیو تھا۔ صحیح۔ تو جب ایک 4 مہینے کے بچے کا سینسٹیو دماغ اتنی ساری آوازوں کو ایک ساتھ ہینڈل نہیں کر پاتا تو وہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے اور وہ روتا ہے۔ اور جب وہ بڑا ہوتا ہے؟ رونے کے لیے خاموشی، تنہائی اور شانت ماحول چوز کرتا ہے، جسے ہم انٹروورژن کہتے ہیں۔ اگر میں اسے روزمرہ کی کسی چیز سے جوڑوں تو ایک انٹروورٹ کا دماغ مجھے نا ایک انتہائی سینسٹیو کار الارم کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، بہت اچھی مثال ہے یہ۔ ایک ایسا الارم جو ہوا کے ہلکے سے جھونکے یا کسی گزرتی ہوئی گاڑی کی آواز پر بھی زور زور سے بجنے لگتا ہے۔ مطلب اس کا سینسر بہت تیز ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف ایک ایکسٹروورٹ کا دماغ ایسا کار الارم ہے جس کا سینسر تھوڑا سست ہے۔ وہ صرف تبھی بجتا ہے جب کوئی واقعی گاڑی کا شیشہ توڑے۔ کیا بات ہے! ایکسٹروورٹ کے دماغ کو ایکسائٹ ہونے کے لیے بہت زیادہ سٹیمیولیشن چاہیے ہوتی ہے۔ انہیں شور، ہجوم اور کنٹینیوس باتیں چاہیے تاکہ ان کا الارم ایکٹیو ہو۔ جبکہ انٹروورٹ کا الارم تو پہلے سے ہی ہر چھوٹی چیز پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، لائٹ، لوگوں کے چہرے کے ایکسپریشنز، بیک گراؤنڈ کی آوازیں۔
تھوڑا سا بھی فالتو شور ان کے سسٹم کو تھکا دیتا ہے۔ لیکن اب یہاں ایک بہت بڑا بایولوجیکل اور ایولیوشنری سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک انٹروورٹ یعنی ہائی ری ایکٹیو انسان کا دماغ اتنا سینسٹیو ہے، ہر وقت خطرہ ڈھونڈ رہا ہے، تو ایولیوشن کے حساب سے تو یہ ایک خامی لگتی ہے۔ بالکل لگتی ہے۔ تو نیچر نے یا قدرت نے اس سینسٹیوٹی کو ختم کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ کوئی بیماری یا ویکنس ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے جس نے سائنٹسٹ کو لمبے عرصے تک الجھائے رکھا، اور اس کا جواب ہمیں ایک بہت ہی زبردست تھیوری میں ملتا ہے جسے دی آرکڈ ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے۔ دی آرکڈ ہائپوتھیسس۔ جی، یہ تھیوری سائنس جرنلسٹ ڈیوڈ ڈابس اور ماہر نفسیات جے بیلسکی نے پیش کی۔ یہاں سے نا ہماری گفتگو صرف بایولوجی یعنی نیچر سے نکل کر ماحول یعنی نرچر کی طرف مڑتی ہے۔ آرکڈ یعنی وہ پھول جو اپنی خوبصورتی کے لیے تو مشہور ہے، لیکن اسے اگانا اور زندہ رکھنا کافی مشکل کام سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، بالکل وہی پھول۔ اس تھیوری کے مطابق انسانی بچوں کو 2 بڑے کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک قسم وہ ہے جو ڈینڈیلائن کے پودے کی طرح ہوتی ہے۔ ڈینڈیلائن، وہ جو پیلے پھول والے پودے ہوتے ہیں؟ جی، ڈینڈیلائن ایک خود رو پودا ہے جو فٹ پاتھ کی دراروں میں، بنجر زمین میں یا کم پانی میں بھی اپنا راستہ بنا کر اگ جاتا ہے۔ زیادہ تر انسان ڈینڈیلائن کی طرح ہوتے ہیں۔ مطلب ان پر ماحول کا زیادہ اثر نہیں ہوتا؟ ہاں، چاہے ماحول تھوڑا سخت ہی کیوں نہ ہو، ان پر کوئی بہت منفی اثر نہیں ہوتا اور یہ سروائیو کر جاتے ہیں۔ اچھا، اور دوسری قسم وہ بچے ہیں جو آرکڈ کی طرح ہوتے ہیں، یعنی وہی ہائی ری ایکٹیو اور سینسٹیو انٹروورٹس۔ بالکل ٹھیک۔ آرکڈ کا پودا انتہائی نازک اور سینسٹیو ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے غلط ماحول میں رکھیں، تھوڑی دھوپ زیادہ لگ جائے یا پانی تھوڑا کم زیادہ ہو جائے تو وہ فوراً مرجھا جاتا ہے۔ تو اس کا بچوں سے کیا کنیکشن ہے؟ کنیکشن یہ ہے کہ اگر ایک سینسٹیو اور ہائی ری ایکٹیو بچہ کسی ایسے ماحول میں پلے بڑھے جہاں والدین کا رویہ سخت ہو، گھر میں لڑائی ہو یا اس کی خاموشی کا مذاق اڑایا جائے، تو وہ بہت جلدی شدید شرمیلے پن، ڈپریشن یا دوسرے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کا اعلام ہر وقت بچتا رہتا ہے۔ اوف، یہ تو واقعی ایک خامی ہی لگ رہی ہے۔ پھر اس میں خوبی کیا ہے؟ اگر وہ اتنی جلدی مرجھا جاتے ہیں تو قدرت نے انہیں رکھا کیوں ہے؟ خوبی اس تھیوری کے دوسرے حصے میں چھپی ہے۔ ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اگر اسی سینسٹیو آرکڈ بچے کو ایک بہترین، پیار بھرا اور سپورٹیو ماحول مل جائے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو وہ صرف سروائیو نہیں کرتا بلکہ وہ ان ڈینڈیلائن بچوں سے بھی کہیں زیادہ بہتر اور شاندار پرفارم کرتا ہے۔ واقعی؟ ہاں، وہ غیر معمولی حد تک کریٹیو، ہمدرد اور کامیاب انسان بنتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ چیزوں کو گہرائی میں محسوس کرتا ہے، تو اچھے ماحول میں یہی سینسٹیوٹی اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ تو گویا وہ صرف نیگیٹو چیزوں کو ہی شدت سے محسوس نہیں کرتے، بلکہ اگر ماحول میں پازیٹو چیزیں ہوں تو وہ انہیں بھی عام لوگوں سے زیادہ گہرائی میں جذب کرتے ہیں۔ 100% ایسی بات ہے، اور اس تھیوری کو پروو کرنے کے لیے بندروں پر ایک بہت مزے کی ریسرچ ہوئی تھی۔ بندروں پر؟ جی، ریسس منکیز کی سوشل لائف پر۔ سائنٹسٹ نے دیکھا کہ ان بندروں کے ڈی این اے میں ایک خاص جین ہوتا ہے جو ان کے دماغ میں سیروٹونن کیمیکل کو کنٹرول کرتا ہے۔ اچھا۔ اس جین کی ایک ٹائپ کو شارٹ الیل کہتے ہیں جو ہائی ری ایکٹیویٹی اور سینسٹیوٹی سے جڑی ہے۔ یعنی وہ بندر جن کے پاس یہ شارٹ الیل تھا، وہ بندروں کی دنیا کے آرکڈز تھے۔ جی بالکل۔ تجربے میں دیکھا گیا کہ جن بندروں میں یہ سینسٹیو جین تھا، اگر ان کی پرورش خراب، غصے والی اور لاپرواہ ماؤں نے کی تو وہ بندر بہت کمزور، ڈرپوک اور گروپ میں سب سے پیچھے رہنے والے بن گئے۔ وہ بیچارے تو دب کر رہ گئے۔ ہاں، ہر وقت ڈرے سہمے رہتے تھے۔ لیکن حیرت کا جھٹکا تب لگا جب انہی سینسٹیو جینز والے بندروں کو پیار کرنے والی اور خیال رکھنے والی ماؤں کے حوالے کیا گیا۔ تو کیا وہ بس ایک نارمل بندر بن گئے یا کچھ اور ہوا؟ نارمل نہیں، وہ اپنے پورے گروپ کے بہترین، ہوشیار ترین اور سب سے طاقتور لیڈر بن کر ابھرے۔ واقعی لیڈر بن گئے؟ ہاں، کیونکہ وہ نیچرلی ماحول کے لیے سینسٹیو تھے، تو اچھی پرورش ملنے پر انہوں نے اپنے گروپ کے باقی بندروں کے رویوں کو، ان کے غصے اور خوشی کو عام بندروں سے بہتر پڑھنا سیکھ لیا۔ انہیں پتا تھا کب لڑنا ہے، کب صلح کرنی ہے۔ وہ بہترین ڈپلومیٹس بن گئے۔
کیا بات ہے! یہ جان کر ایک طرف تو حیرت ہوتی ہے کہ لیڈرشپ کے لیے ہمیشہ اونچی آواز یا اگریشن ضروری نہیں ہوتا، لیکن دوسری طرف میں یہاں ایک کرٹیکل پوائنٹ بھی دیکھ رہا ہوں۔ جی بتائیں۔ اگر اس آرکڈ تھیوری کو پوری طرح مان لیا جائے تو کیا اس سے انسینسٹیو بچوں کے والدین پر ایک شدید قسم کا خوفناک پریشر نہیں آ جائے گا؟ والدین تو یہی سوچیں گے کہ اگر ان سے ذرا سی بھی غلطی ہو گئی یا بچے کو ڈانٹ دیا تو ان کا نازک آرکڈ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ یہ ڈر محسوس کرنا بہت نیچرل بات ہے اور سائیکالوجسٹ اس خدشے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن ان کی وضاحت یہ ہے کہ ان سینسٹیو آرکڈ بچوں کو پیرنٹس سے کسی اینجلک پرفیکشن یا ہر وقت کی خوشامد نہیں چاہیے۔ اچھا، مطلب انہیں شیشے کے محل میں نہیں رکھنا؟ بالکل نہیں، انہیں کوئی ایسا ماحول نہیں چاہیے جہاں ان پر کوئی تنقید ہی نہ ہو۔ اصل میں انہیں بس ایک محفوظ گرین ہاؤس جیسا ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ گرین ہاؤس کا کانسیپٹ تو پودوں کو ایکسٹریم موسم سے بچانے کے لیے ہوتا ہے نا؟ انسانی رشتوں میں یہ کیسے کام کرتا ہے؟ انسانی رشتوں میں گرین ہاؤس کا مطلب ایک ایسا گھر جہاں بنیادی ڈھانچہ محبت، اعتماد اور قبولیت پر مبنی ہو۔ ایک ایسی جگہ جہاں بچے کو یہ احساس ہو کہ اس کی انڈیویجویلٹی کو سمجھا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اگر وہ کسی بھیڑ والی برتھ ڈے پارٹی میں جانے سے گھبرا رہا ہے تو والدین اسے بزدل کہنے یا زبردستی دھکیلنے کے بجائے اس کے ڈر کی ریسپیکٹ کریں، اسے وقت دیں۔ اگر بنیادی رشتہ مضبوط ہے تو ماں باپ کی چھوٹی موٹی غلطیاں یا غصہ اس بچے کو تباہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اسے بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کی اصل نیچر کوئی بیماری نہیں ہے۔ بالکل وہی۔ یہ بات یقیناً ان پیرنٹس کے لیے سکون کا باعث ہوگی جو بچوں کی خاموشی سے پریشان رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس پوری بحث کا نچوڑ نکالیں، جہاں بایولوجی اور بچپن کا ماحول مل کر پرسنالٹی بنا رہے ہیں، تو پھر انسان کی اپنی فری ول یعنی خود کے اختیار کا کیا رول ہے؟ یہ بہت ہی اعلیٰ سوال ہے۔ اگر ایک سینسٹیو ایمگڈالا اور بچپن کا ماحول ہی سب کچھ طے کر رہا ہے تو کیا ہم محض اپنے جینز کے غلام ہیں؟ ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بدل سکتے؟ اس کا جواب ہمیں ایک اور انتہائی انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ سے ملتا ہے جو ڈاکٹر کارل شوارٹز نے کیا تھا۔ ڈاکٹر شوارٹز نے اسی جروم کیگن کی ریسرچ والے ہائی ری ایکٹیو بچوں کو دوبارہ بلایا جو اب جوان ہو چکے تھے۔ وہی بچے جو بچپن میں غباروں سے روئے تھے؟ ہاں، اور اب وہ بظاہر بڑے پر اعتماد اڈلٹس بن چکے تھے۔ ان کی جابز تھیں، وہ دوستوں سے ملتے تھے، بظاہر بالکل نارمل اور کانفیڈنٹ لگ رہے تھے۔ تو کیا ان کی بایولوجی بدل چکی تھی؟ کیا انہوں نے کوئی ٹیسٹ کیا؟ انہوں نے ان سب کے دماغ کے FMRI سکینز کیے۔ یہ مشین دماغ کے اندر بلڈ فلو کو لائیو مانیٹر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کون سا حصہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ انہوں نے لوگوں کو مشین میں لٹایا اور اسکرین پر تیزی سے اجنبی چہروں کی تصویریں دکھائیں۔ اور ان کا امیگڈیلا کیسا ری ایکٹ کر رہا تھا؟ کیا وہ شانت ہو چکا تھا؟ نتیجہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا تھا۔ ان لوگوں نے بظاہر اپنے چہرے پر کوئی ڈر نہیں دکھایا، لیکن مشین کے اندر ان کا امیگڈلا اب بھی بہت تیزی سے اور شدت سے ری ایکٹ کر رہا تھا۔ واقعی؟ جی ہاں، مشین کی اسکرین پر امیگڈلا کا حصہ لال رنگ میں چمک رہا تھا، یعنی ان کا دماغ اب بھی ان اجنبی چہروں کو ایک خطرے یا ہائی الرٹ کے طور پر لے رہا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ 4 مہینے کی عمر میں کھلونوں پر روئے تھے۔ اوہ، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ بایولوجیکل فٹ پرنٹ کبھی نہیں مٹتا۔ ہم اندر سے وہی رہتے ہیں جو ہم پیدا ہوئے تھے۔ اگر میں اس پر غور کروں تو یہ کافی مایوس کن بات لگتی ہے۔ مطلب ہم اپنی نیچر کے قیدی ہیں۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ کتاب میں سے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے کہ ہم بل گیٹس کو بل کلنٹن نہیں بنا سکتے۔ ہاں، بل گیٹس تو ایک نیچرل انٹروورٹ ہیں۔ اور بل کلنٹن ایک کلاسک ایکسٹروورٹ جنہیں لوگوں کے درمیان رہنا پسند ہے۔ آپ گیٹس کو کتنی ہی پبلک سپیکنگ کی کلاسز دلوا دیں، ان کا امیگڈالا اندر سے کلنٹن جیسا نہیں بن سکتا۔ لیکن اور یہیں پر فری ول کا شاندار پہلو آتا ہے، جسے سائنٹسٹ ربر بینڈ تھیوری کہتے ہیں۔ ربر بینڈ تھیوری؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود کو ایک حد تک کھینچ سکتے ہیں۔ بالکل یہی مطلب ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ انسان اپنے ٹیمپرمنٹ کا مکمل قیدی نہیں ہے۔ ہماری شخصیت ایک لچکدار ربر بینڈ کی طرح ہے۔ صحیح۔ ہر ربر بینڈ کا ایک نیچرل سائز ہوتا ہے جب وہ آرام سے پڑا ہو، لیکن جب آپ کو کوئی ضروری کام کرنا ہو، کوئی مقصد حاصل کرنا ہو یا کسی عزیز کی مدد کرنی ہو تو آپ اپنی فری ول سے خود کو اس ربر بینڈ کی طرح کھینچ سکتے ہیں اور ایک ایکسٹروورٹ جیسا بہیو کر سکتے ہیں۔
لیکن ربر بینڈ کو کھینچنے میں تو زور لگتا ہے، اور اگر اسے بہت دیر تک کھینچ کر رکھیں تو وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ اور یہی اس تھیوری کا سب سے مین لیسن ہے۔ آپ خود کو کھینچ تو سکتے ہیں، لیکن آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ آپ کا ایک نیچرل سائز بھی ہے۔ واپس بھی آنا ہے اس سائز پر۔ جی ہاں، جب وہ اہم کام ختم ہو جائے تو آپ کو اس ربر بینڈ کو واپس اپنی پرسکون جگہ پر آنے دینا چاہیے۔ اپنی بیٹری ریچارج کرنے کے لیے تنہائی میں جانا ہوگا۔ آپ اپنی بایولوجیکل نیڈ کو لمبے عرصے تک اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ تصور کتنا تسلی دینے والا ہے نا، کہ ہمیں مکمل طور پر خود کو بدلنے کی یا کسی اور کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وقت پڑنے پر لچک پیدا کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن عام زندگی میں اس ربر بینڈ کو کھینچنا اتنا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب بات ہو پبلک سپیکنگ کی، جو انٹروورٹس کے لیے کسی خوفناک خواب سے کم نہیں ہوتی۔ ہاں، پبلک سپیکنگ وہ میدان ہے جہاں انٹروورٹس کا ربر بینڈ سب سے زیادہ کھنچتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ہنز آئسنک کی ایک اور انٹرسٹنگ ریسرچ دیکھنی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹس کے لیے سٹیمولیشن یا بیرونی محرک کی آئیڈیل لیول مختلف ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس سے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے لیمن جوس ایکسپیریمنٹ کیا، یعنی لیمو کے رس کا تجربہ۔ لیمو کے رس کا تجربہ، کیا انہوں نے لوگوں کو لیمو کا رس پلا کر ان کی پرسنالٹی چیک کی؟ طریقہ کافی مزے کا تھا۔ انہوں نے لوگوں کی زبان پر لیمو کے رس کے قطرے ٹپکائے اور پھر روئی کی مدد سے یہ ناپا کہ کس کے منہ میں کتنا تھوک یا لعاب پیدا ہوا۔ اگر میں پچھلی باتوں سے گیس کروں تو کیونکہ انٹروورٹس کا نروس سسٹم ذرا سی چیز پر بھی زیادہ شدت سے ریاکٹ کرتا ہے، تو ان کے منہ میں زیادہ تھوک پیدا ہوا ہوگا۔ آپ کا گیس بالکل ٹھیک ہے۔ انٹروورٹس کے منہ میں ایکسٹروورٹس کے مقابلے میں کہیں زیادہ لعاب پیدا ہوا۔ یہ ایک فزیکل پروف تھا کہ ان کا جسم ایکسٹرنل سٹیمولائی پر بہت تیزی سے اور زیادہ مقدار میں ریاکٹ کرتا ہے۔ اسے سائیکالوجی میں اوور اراؤزل کہتے ہیں۔ اچھا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اوور اراؤزل ہمارے شارٹ ٹرم میموری کو بری طرح جیم کر دیتا ہے۔ اگر میں اسے ٹیکنالوجی کی زبان میں سمجھوں تو ایک انٹروورٹ کا دماغ ایک ایسے اسمارٹ فون کی طرح ہے جس کے بیک گراؤنڈ میں پہلے بہت ساری بھاری ایپس چل رہی ہیں، وہ ہر چیز اینالائز کر رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب جب اچانک سٹیج کا پریشر اس فون پر آتا ہے جو کہ ایک اور بہت بڑی ایپ کھولنے کے برابر ہے، تو پروسیسر پر اتنا لوڈ پڑتا ہے کہ ریم فل ہو جاتی ہے، بیٹری تیزی سے گرتی اور فون ہینگ ہو جاتا ہے، اور انسان سٹیج پر سب بھول جاتا ہے۔ یہ فون کے ہینگ ہونے والی مثال بالکل پرفیکٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انٹروورٹس کو بغیر تیاری کے اچانک کھڑے ہو کر بولنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ ان کا پروسیسر جواب دے جاتا ہے۔ تو پھر اس ہینگ ہوتے ہوئے فون کو بچانے کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مضبوط پاور بینک ہو، اور پبلک سپیکنگ کی دنیا میں یہ پاور بینک آپ کی لانگ ٹرم میموری ہے جو بہت زیادہ تیاری سے آتی ہے۔ تو کیا انٹروورٹ صرف رٹا لگا کر ہی اچھی تقریر کر سکتا ہے؟ نہیں، صرف رٹا لگانا کافی نہیں ہے۔ سوزن کین بتاتی ہیں کہ ان کے لیے اصل راز اپنا سویٹ سپاٹ تلاش کرنا ہے، وہ حالت جہاں وہ نہ تو بور ہو رہے ہوں اور نہ ہی ان کا الارم بج رہا ہو۔ تو اس سویٹ سپاٹ تک کیسے پہنچیں؟ اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلا، اپنی تقریر کی اتنی زیادہ پریکٹس کریں کہ وہ معلومات آپ کی شارٹ ٹرم میموری کے بجائے لانگ ٹرم میموری، یعنی آپ کے لاشعور کا حصہ بن جائے، تاکہ جب سٹیج پر ڈر سے آپ کا مائنڈ بلینک ہو نا، تو آپ کی باڈی میموری خود بخود الفاظ ادا کرنا شروع کر دے۔ زبردست۔ اور باقی 2 چیزیں کیا ہیں؟ دوسرا راز یہ ہے کہ ہمیشہ ان ٹاپکس پر بات کریں جن سے آپ کو دلی لگاؤ ہو، جن کے لیے آپ میں سچا پیشن ہو۔ جب انٹروورٹ اپنے پسندیدہ ٹاپک پر بولتا ہے تو اس کا پیشن اس کے ڈر پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اور تیسری چیز ہے ڈی سینسٹائزیشن، یعنی اپنے ڈر کے سامنے اچانک چھلانگ لگانے کے بجائے آہستہ آہستہ خود کو اس کا عادی بنانا۔ کیا کتاب میں اس کی کوئی ایسی پریکٹیکل مثال بھی ہے؟ ہاں، خود جو مصنفہ ہیں سوزن کین، وہ ایک ایکسٹریم انٹروورٹ ہے۔ انہوں نے ایک پبلک سپیکنگ ورکشاپ کے ذریعے اس ڈر پہ قابو پایا تھا۔ انہوں نے کیا کیا وہاں؟ ورکشاپ کا اصول یہ تھا کہ کسی کو زبردستی بھیڑ میں نہیں دھکیلا جائے گا۔ پہلے انہیں صرف 2 لوگوں کے سامنے بولنے کو کہا گیا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی تعداد بڑھائی گئی۔ اچھا، سٹیپ بائی سٹیپ۔ جی،
اس طرح ان کا ایمگڈیلا آہستہ آہستہ سیکھ گیا کہ یہ بھیڑ کوئی جان لیوا خطرہ نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں سٹیج پر ایکسٹروورٹس کی طرح ادھر ادھر بھاگنے یا چیخنے کی ایکٹنگ نہیں کرنی پڑی۔ ہاں، وہ چپ چاپ کھڑے ہو کر بھی بول سکتی ہیں۔ بالکل، وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر دھیمے انداز میں بھی ایک پاورفل میسج دے سکتی ہیں۔ انہوں نے اپنی حدود میں رہتے ہوئے اپنے ربڑ بینڈ کو کھینچنا سیکھ لیا۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی معلومات ہیں۔ دماغ کی سختی سے لے کر سٹیج پر کھڑے ہونے تک کا یہ پورا سفر بتاتا ہے کہ ہم واقعی کتنے کمپلیکس ہیں۔ بالکل ہے۔ اب وقت ہے کہ آج کے اس گہرے مطالعے کے تمام اہم پوائنٹس کو ہم ایک جگہ سمیٹ لیں۔ تو آج کی سب سے بڑی ڈسکوری یہ رہی کہ بائیولوجی ضرور اہم ہے، امیگڈیلا کی سینسٹیوٹی میں رول پلے کرتی ہے، لیکن آپ کا ٹیمپرامنٹ، آپ کی ڈیسٹنی یا مقدر ہرگز نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ ہائی ری ایکٹیو انٹروورٹس بھلے ہی سینسٹیو پیدا ہوتے ہیں، ان کا الارم جلدی بجتا ہے، لیکن اگر انہیں ایک اچھا گرین ہاؤس ماحول مل جائے تو وہ ڈینڈلائن بچوں سے بھی زیادہ شاندار اور سکسیسفل بن سکتے ہیں۔ اور فری ول یعنی ربر بینڈ تھیوری بھی ہمیں یہی امید دیتی ہے کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے خود کو کھینچ سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہم اپنی بایولوجیکل لمٹس کو سمجھتے ہوئے بھی ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ شرط صرف اتنی ہے کہ ہم اپنی نیچر سے لڑنے یا کسی اور جیسا بننے کی ناکام کوشش نہ کریں۔ اپنی زندگی کو اپنے سویٹ سپاٹ کے مطابق سیٹ کریں۔ ضرورت پڑنے پر ربر بینڈ کھینچیں اور پھر واپس سکون میں آ جائیں۔ اپنے اس نازک اور شاندار آرکڈ ہونے پر نا ہمیں شرمندہ ہونے کے بجائے فخر کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا۔ اپنی انڈیویجویلٹی کو ماننا ہی دنیا کا سامنا کرنے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب انسان خود سے لڑنا چھوڑ دے تبھی وہ دنیا جیت سکتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہت ہی کڑوا اور پریشان کرنے والا خیال آ رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سننے والے بھی اس پر غور کریں۔ جی، کیا خیال ہے؟ اگر آج کی ہماری یہ ماڈرن دنیا، ہمارے اسکولوں کا نظام، دفتر کا کلچر، یہ اوپن پلان آفیسز اور ہر وقت کا شور، اگر یہ سب صرف ڈینڈلینز کی نشوونما کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، جہاں صرف اونچا بولنے اور بھیڑ میں رہنے کو ہی قابلیت مانا جاتا ہے، ہاں، تو کیا ہم ہر روز انجانے میں کتنی شاندار اور کریٹو آرکڈز کو ان کے کھلنے سے پہلے ہی کچل کر مرجھانے پر مجبور نہیں کر رہے؟ سچ میں یہ ایک ایسا تلخ سوال ہے جس پر ہمیں باحثیت سوسائٹی بہت سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ ہمارے سسٹم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر پودے کو ایک ہی جیسا پانی نہیں دیا جا سکتا۔ بالکل ٹھیک، اور اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس بات چیت کو یہیں روکتے ہیں، لیکن ہمارے یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ امی آگے اور بھی بہت کچھ ہے۔ جی ہاں، اگلے حصے میں ہم ایک اور بہت مزے کے ٹاپک پر جائیں گے۔ ہم بات کریں گے کہ وائی کول از اوور ریٹڈ، یعنی یہ جو پرسکون اور بے نیاز نظر آنا ہے جسے ہم سوسائٹی میں کول کہتے ہیں، یہ کیوں ایک بڑا مبالغہ ہے۔ اور ساتھ ہی ہم ایک زبردست تجزیہ کریں گے وارن بفیٹ ورسز وال اسٹریٹ کا۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹس کے دماغ جب بڑے فائنینشل فیصلے کرتے ہیں تو وہ کیسے بالکل مختلف انداز میں کام کرتے ہیں۔ وہ نشست بھی یقیناً آج کی طرح سائنس اور ہیومن بیہیویئر کے حیرت انگیز رازوں سے بھری ہوگی۔ امید تو یہی ہے۔ تو دوستوں، آپ سب کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ جب ہم عام طور پر جب ہم کسی بیماری یا میڈیکل ڈائگنوسس کی بات کرتے ہیں تو لوگ امید کرتے ہیں کہ چیزیں بالکل واضح ہوں۔ بالکل، مطلب ایکس رے ہی طرح، اگر ہڈی ٹوٹی ہے تو وہ سفید لکیر صاف نظر آ جائے گی، اس میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہوتا۔ صحیح، وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم انسانی شخصیت، ہمارے دماغ اور فیصلے کرنے کی صلاحیتوں کی دنیا میں آتے ہیں نا، تو یہ ایکس رے مشین جیسے اچانک بیکار ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، یہاں چیزیں بڑی دھندلی اور پیچیدہ ہو جاتی ہیں۔ انسانی رویوں میں بہت زیادہ دھند ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور اسی دھن کو تھوڑا صاف کرنا اور انسانی رویوں کو سمجھنا ہی ہمارا آج کا مقصد ہے۔ سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ یہ حصہ 4 ہے، دس از پارٹ 4۔ بالکل، اور آج ہم سوزن کین کی کتاب کے چیپٹر 6 اور 7 کی گہرائیوں میں جا رہے ہیں۔ صحیح، اور اس تفصیلی جائزے کا جو مشن ہے وہ یہ سمجھنا ہے کہ معاشرے میں جیسے ہم کول دکھنا کہتے ہیں نا، وہ دراصل ایک دھوکہ کیوں ہو سکتا ہے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ حیاتیاتی سطح پر یعنی بائیولوجیکل لیول پر دماغ کا ایک کیمیکل ڈوپامین کس طرح انسان کے فیصلے کرنے کی صلاحیت کو بدل دیتا ہے۔ مطلب ہم جانیں گے کہ کس طرح انٹروورٹس یعنی خاموش طبع لوگ زیادہ سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں اور جو ایکسٹروورٹس ہیں وہ زیادہ رسک کیوں لیتے ہیں۔ بالکل، تو شروع کرتے ہیں اسی کول ہونے والے کانسیپٹ سے جو ہمارے معاشرے میں بہت مقبول ہے۔ ہاں نا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کول لگے، مطلب اس کے جذبات کسی کو نظر نہ آئیں، کوئی پریشانی چہرے پر نہ ہو، لیکن حیاتیاتی طور پر اس کول شخصیت کا آخر کیا مطلب ہے؟ سائنس کی زبان میں کول ہونے کا تعلق ہمارے اعصابی نظام کی کم رد عمل دینے کی صلاحیت سے ہے، جسے لو ری ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی جسمانی طور پر کچھ مختلف ہوتا ہے؟ بالکل، ایسے لوگوں کو اچانک کسی مشکل میں کم پسینہ آتا ہے، ان کے جذبات چہرے پر آسانی سے ظاہر نہیں ہوتے، ایک طرح کا پوکر فیس بن جاتا ہے۔ اور سوسائٹی اس پوکر فیس کو دیکھتی اور کہتی ہے واہ کتنا کول اور مضبوط انسان ہے۔ ایگزیکٹلی، لیکن یہاں ایک دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے۔ سائنسدان کورین ڈائک کا ایک تجربہ ہے جس نے اس پورے آئیڈیا کو الٹ کر رکھ دیا۔ اچھا، ایسا کیا تھا اس تجربے میں؟ انہوں نے لوگوں کو ایسی ویڈیوز دکھائیں جہاں کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ مطلب کیسی غلطی؟ جیسے کسی نے میٹنگ میں کوئی عجیب سی بات کہہ دی یا اپنے کپڑوں پر کافی گرا دی۔ وہ جو بڑی آکورڈ سی سچویشن بن جاتی ہے نا؟ بالکل وہی، اور اس کے بعد وہ شخص شرما جاتا ہے، مطلب اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، جسے بلشنگ کہتے ہیں۔ صحیح، تو لوگوں کا رد عمل کیا تھا ان ویڈیوز پر؟ نتائج بڑے حیران کن تھے۔ لوگوں نے کہا کہ جو لوگ غلطی کے بعد شرما جاتے ہیں وہ زیادہ ہمدرد اور قابل اعتبار لگتے ہیں۔ واہ! ہاں، ان لوگوں کے مقابلے میں جو غلطی کے بعد بھی بالکل کول اور بے تاثر رہتے ہیں۔ اوکے، لیٹس انپیک دس۔ اگر ہم اس کو تھوڑا پریکٹیکل زاویے سے دیکھیں تو کول دکھنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے گھر کے اندر بھی ڈارک سن گلاسز پہن رکھے ہوں۔ بالکل، تاکہ کوئی آنکھوں میں دیکھ کر جذبات نہ پڑ سکے۔ ایگزیکٹلی، لیکن یہ جو شرمانا ہے یا بلشنگ ہے، یہ تو ایک طرح کا جذباتی پولی گراف ٹیسٹ ہو گیا نا، ایک لائے ڈیٹیکٹر جو انسانوں کے درمیان اعتبار پیدا کرتا ہے۔ بہت زبردست مثال ہے۔ اسی لیے بلشنگ کو ایک پرو سوشل بیہیویئر کہا جاتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو دوسرے لوگوں کی پرواہ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ سوسائٹی ان خوبیوں کو نظر انداز کر رہی ہے جو حقیقت میں ہم انسانوں کو جوڑتی ہیں؟ بالکل کر رہی ہے۔ ہم شرمانے کو یا ہچکچاہٹ کو کمزوری سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں، جبکہ یہی نشانیاں اعتبار کی بنیاد ہیں۔ تو یہاں سے ایک اور بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، اگر محفوظ رہنا اور جذبات دکھانا اتنا ہی فائدہ مند ہے تو ارتقائی طور پر یعنی ایوولوشن نے یہ دو بالکل مختلف قسم کی شخصیتیں کیوں بنائیں؟ ارتقاء میں اسے ٹریڈ آف تھیوری کہتے ہیں۔ ہر خوبی کا ایک فائدہ ہے اور ایک قیمت بھی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب سائنسدانوں نے خانہ بدوشوں کے قبیلوں کو دیکھا جو ادھر ادھر گھومتے تھے تو ان میں وہ لوگ جن میں نیا پن تلاش کرنے والے جینز تھے انہیں بہت فائدہ ہوا۔ یعنی وہ لوگ جو رسک لیتے تھے، نئی جگہ ڈھونڈتے تھے؟ بالکل، وہ ایکسٹروورٹس تھے۔ لیکن جب انسانوں نے ایک جگہ بسنا شروع کیا، کھیتی باڑی شروع کی، تو حالات بدل گئے۔ اچھا، وہاں انٹروورٹس کا فائدہ ہوا۔ ایگزیکٹلی، جو لوگ ایک جگہ محتاط رہتے تھے ان کی غذائیت اور صحت بہتر رہی۔ ڈیٹا صاف بتاتا ہے کہ ایکسٹروورٹس کے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ حادثات کا بھی زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ رسک زیادہ لیتے ہیں۔ صحیح، جبکہ انٹروورٹس محتاط ہوتے ہیں اور حادثات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انسانیت کو زندہ رہنے کے لیے دونوں کی ضرورت ہے۔ یس یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے ایکسٹروورٹس انسانیت کی گاڑی کا ایکسلریٹر ہے اور انٹروورٹس اس کی بریک ہے۔ بہت خوب، بالکل یہی بات ہے۔ اگر صرف ایکسلریٹر ہو تو گاڑی کسی دیوار سے جا ٹکرائے گی۔ ہاں، اور اگر صرف بریک ہو تو گاڑی کبھی آگے ہی نہیں بڑھے گی۔ ایگزیکٹلی، قدرت نے دونوں کو اسی لیے بچا کر رکھا ہے۔ تو چلیے اس ایکسلریٹر اور بریک والی مثال کو ذرا انسانی دماغ کے انجن میں رکھ کر دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جب بات پیسے اور بڑے فیصلوں کی ہو۔ یہاں ہمیں
डोपामीन के किरदार को समझना होगा। डोपामीन, वही जिसे लोग मतलब खुशी का केमिकल कहते हैं। आमतौर पर लोग यही समझते हैं, लेकिन ये असल में इनाम यानी रिवॉर्ड की तलाश का केमिकल है। एक्सट्रोवर्ट्स का दिमाग इस इनाम के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। अच्छा, यानी उन्हें उसका असर ज्यादा होता है। बिल्कुल। जब उन्हें पैसे या किसी बड़े रुतबे का लालच मिलता है ना, तो दिमाग में डोपामीन का एक बज़ महसूस होता है, एक नशा सा होता है। ओह, और ये बज़ उनसे क्या करवाता है? ये उन्हें इस कदर पुरजोश कर देता है कि वो खतरे के जो इशारे होते हैं, जो रेड फ्लैग्स होते हैं, उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। Here's where it gets really interesting. लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मकासद का पीछा करना जरूरी नहीं? मतलब ये बज़ इतना खतरनाक क्यों बन जाता है? जोश बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जब ये जोश अंधेपन में बदल जाए तो मसला है। जोसेफ न्यूमैन के 9 नंबर वाले बटन के तजर्बे से ये बात बहुत साफ हो जाती है। 9 नंबर वाला तजर्बा, ये क्या था? उन्होंने गेम बनाई, अगर आप सही बटन दबाएं तो पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन अगर स्क्रीन पर 9 नंबर आ जाए और आप बटन दबा दें तो पॉइंट्स कट जाएंगे। ओके, तो इसमें इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स ने क्या किया? जब इंट्रोवर्ट से गलती से 9 नंबर दब जाता तो वो फौरन रुक जाते थे, अपनी रफ्तार कम कर लेते थे ताकि सोच सकें कि गलती कहाँ हुई। वो मोहतात हो गए। और एक्सट्रोवर्ट्स? उन्होंने बिल्कुल उलट किया। जब उनके पॉइंट्स कटते तो रुकने के बजाय वो अपनी रफ्तार मजीद तेज कर देते ताकि जल्दी से वो इनाम दोबारा हासिल कर सकें। वाह, मतलब वो रुकावट देकर और तेज हो गए। एग्जैक्टली। इंट्रोवर्ट्स इंस्पेक्ट करने के लिए बने और एक्सट्रोवर्ट्स रिस्पॉन्ड करने के लिए। ये तो एक छोटी सी गेम थी, लेकिन अगर इसे असल जिंदगी में मतलब पैसे के मामले में देखें तो ये कितनी खतरनाक बात है। बिल्कुल। किताब में एलन नामी शख्स की एक सच्ची कहानी है जो बिल्कुल इसी डोपामीन की हसासियत की मिसाल है। एलन के साथ क्या हुआ था? एलन ने सारी जिंदगी बड़ी मेहतात गुजारी, पैसे बचाए, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि जनरल मोटर्स यानी जीएम के स्टॉक्स में बड़ा मुनाफा होने वाला है। अच्छा, लेकिन उस वक्त तो जीएम की हालत शायद खराब थी। बहुत खराब। चारों तरफ वार्निंग साइंस थे कि कंपनी डूब सकती है, लेकिन एलन के दिमाग में वो डोपामीन का बज़ घूम रहा था। उसे वो मुनाफा और इससे मिलने वाली शानदार जिंदगी नजर आ रही थी। तो उसने क्या किया? उसने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी का 70% हिस्सा, जो कि कोई $7 लाख बनता था, उस गिरते हुए स्टॉक में लगा दिया। ओ माय गॉड, $7 लाख? जी हाँ, और जाहिर है कि वो सारे पैसे डूब गए। वो इस ख्याली बिजनेस में इतना फल गया था कि खतरे की घंटियां उसे सुनाई ही नहीं दी। ये तो वाकई बहुत अफसोसनाक है। और अगर हम इसी डोपामीन के नशे को इनफरादी सतह से उठाकर पूरे सिस्टम पर लागू करें तो 2008 का आलमी माशी क्रैश याद आ जाता है। बिल्कुल। 2008 का जो मालियाती क्रैश था वो ऐसे ही डोपामीन के नशे में मुब्तला रिस्क लेने वालों की वजह से हुआ था। वॉल स्ट्रीट पर यही हो रहा था ना? एग्जैक्टली। वॉल स्ट्रीट ने ऐसे ही बुलंद आवाज और एग्रेसिव लोगों को लीडर बना दिया था। जो इंट्रोवर्ट्स थे, जो खतरे से खबरदार कर रहे थे, उनकी आवाज दबा दी गई। मुझे एनरॉन कंपनी के उस शख्स की याद आ रही है जिसका जिक्र किताब में है। विंसेंट केमेंस्की की? हाँ, विंसेंट केमेंस्की। वो तो मतलब चीख चीख कर कह रहे थे कि ये डील्स कंपनी को तबाह कर देंगी। बिल्कुल। उन्होंने डाटा की बुनियाद पर मैनेजमेंट को बार बार खबरदार किया, लेकिन वो खामोश तबा इंसान थे और मैनेजमेंट जो डोपामीन के ज़ेर असर थी, उन्होंने कामनेस्की को ही साइडलाइन कर दिया और नतीजा हम सब जानते हैं। लेकिन इस सारे पागलपन में कुछ ऐसे खामोश तबा लोग भी थे जिन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की, क्योंकि उनके पास अपना एक अंदरूनी स्कोर कार्ड था। हाँ, ये अंदरूनी स्कोर कार्ड का तस्वुर बहुत अहम है। ये लोग हुजूम के पीछे नहीं भागते। 1999 की सन वैली कॉन्फ्रेंस की मिसाल ले लें। वो .com बबल वाला दौर, जब हर कोई इंटरनेट कंपनियों पर अंधा पैसा लगा रहा था। बिल्कुल। उस कॉन्फ्रेंस में हर कोई टेक्नोलॉजी के गुब्बारे के पीछे भाग रहा था, लेकिन वॉरेन बफेट, जो कि एक इंट्रोवर्ट हैं, उन्होंने वहां सबको वार्निंग दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ डाटा और हिस्ट्री का तज्जिया पेश किया कि ये मार्केट बहुत जल्द क्रैश करने वाली है। और लोगों ने उनका मजाक उड़ाया होगा, है ना? वो अपने अंदरूनी स्कोर कार्ड पर चल रहे थे और फिर वाकई वो बबल फट गया। वाह, मतलब जब सब एक्सेलरेटर दबा रहे थे,
انہوں نے بریک لگا لی۔ اور ایک اور نام بھی تو ہے، سیتھ کلارمن کا۔ ہاں، سیتھ کلارمن جیسے لوگ فڈ یعنی فیئر، انسرٹنٹی اور ڈاؤٹ کو اپنا ہتھیار بناتے ہیں۔ وہ خطرات سے ڈرتے نہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ صحیح، اور اسی محتاط سوچ کی وجہ سے وہ خطرات سے بچ کر مطلب اربوں کما لیتے ہیں۔ سو واٹ ڈز دس آل مین؟ اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ اس پورے تفصیلی جائزے کا نچوڑ یہ ہے کہ انٹروورٹس کا ڈوپامین کے کم زیر اثر ہونا انہیں زیادہ سوچ سمجھ کر اور محتاط فیصلے کرنے کے قابل بناتا ہے، جبکہ ایکسٹروورٹس جذبات اور انعام کی کھینچ میں آ کر بہت زیادہ رسک لے لیتے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے سننے والوں کو بھی یہاں ضرور سوچنا چاہیے کہ جب وہ زندگی کے اہم فیصلے کرتے ہیں تو ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ ہاں، مطلب کیا ہم کسی فوری انعام یا ڈوپامین بز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا ہمارے پاس بھی وارن بفے کی طرح اپنا کوئی اندرونی سکور کارڈ ہے؟ ایگزیکٹلی، یہ معلومات ہمارے ذاتی اور مالیاتی فیصلوں کو واقعی بہت بہتر بنا سکتی ہے۔ تو آج کے اس سیشن کو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری اور گہری سوچ کے ساتھ ہم اسے کلوز کریں گے۔ بتائیے۔ اگر ہمارے تمام کارپوریٹ، مالیاتی اور حتیٰ کہ سیاسی نظام بھی صرف بلند آواز اور ڈوپامین سے چلنے والے ایکسٹروورٹس کو ہی لیڈر بننے کا انعام دیتے رہیں گے، تو کیا ہم مستقبل میں ایسے ہی معاشی کریشز کے بار بار شکار نہیں ہوتے رہیں گے؟ بہت زبردست سوال ہے واقعی۔ کیا اب انسانیت کی بقا کے لیے اور ہمارے سسٹمز کے لیے یہ ضرورت نہیں بن گیا کہ خاموش طبع لوگوں کو بھی لیڈرشپ میں لایا جائے؟ بالکل، وہ جو بریک والی بات تھی، وہ بریک سسٹم میں موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اسی سوال پر ہم آج کا یہ حصہ ختم کرتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کلچرل ڈفرینسز پر، یعنی ایشیائی بمقابلہ مغربی معاشرہ۔ وہ بھی ایک بہت دلچسپ موضوع ہونے والا ہے۔ بالکل، تو ملتے ہیں اگلے حصے میں۔ تو یہ حصہ 5 ہے، اور آج کے اس گہرے مطالعے کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے چیپٹر 8 یعنی سافٹ پاور۔ بالکل۔ ہمارا آج کا مشن بنیادی طور پر یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کی مختلف ثقافتوں میں، مطلب خاص طور پر اگر ہم ایشیائی اور مغربی ثقافتوں کا موازنہ کریں تو وہاں انسانی رویوں، خاموشی اور شخصیات کو کیسے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ واقعی ایک بہت اہم بحث ہے، کیونکہ آج کے ہمارے جو ذرائع ہیں وہ اس بنیادی مفروضے کو ہی چیلنج کر رہے ہیں کہ کامیابی کا مطلب صرف محفل کی جان بننا ہے۔ صحیح۔ مطلب یہ مواد واضح کرتا ہے کہ دنیا کی ہر ثقافت میں جو ایکسٹروورٹ آئیڈیل ہے، یعنی زیادہ بولنا اور بہت جلدی گھل مل جانا، اسے ہی سب سے بہترین خوبی نہیں مانا جاتا۔ ہاں بالکل۔ کچھ ثقافتیں ایسی بھی ہیں جہاں ایک خاموش اور پرسکون شخصیت کو بہت دل سے قبول کیا جاتا ہے، مطلب اسے دانش مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور وہاں خاموشی بھی ایک طاقت ہے۔ اور میرے خیال میں سننے والوں کے لیے یہ جاننا اس لیے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ یہ جو معلومات اور ثقافتی رویے ہیں یہ کس طرح ہماری کامیابی کے معیار کو بالکل بدل کر رکھ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کیلیفورنیا کے شہر کپرٹینو کی ایک حقیقی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ ذرائع میں ایک طالب علم کا ذکر ہے، مائک وے۔ ہاں، مائک وے۔ مائک ایک ایسا لڑکا ہے جو خاموشی سے اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کے جو ایشیائی والدین ہیں انہوں نے اسے بچپن سے یہی سکھایا ہے کہ پڑھو، اچھا کام کرو اور لہریں پیدا مت کرو، مطلب بلا وجہ کا شور نہ مچاؤ۔ بالکل۔ ان کے جو روایتی ایشین کلاس رومز ہوتے ہیں ان میں سارا زور اسی بات پر ہوتا ہے کہ استاد کو غور سے سنا جائے، سمجھا جائے اور یاد کیا جائے، جبکہ بلا وجہ بولنے یا بات کاٹنے کی شدید حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی انفرادی کہانی نہیں ہے۔ کپرٹینو میں رہنے والے بہت سے ایشیائی نشات خاندانوں کا بالکل یہی طرز زندگی ہے۔ وہاں خاموشی سے مطالعہ کرنا، بڑوں کی بات سننا اور اپنے خیالات کو زبردستی دوسروں پر نہ تھوپنا ایک بہت بڑی خوبی مانا جاتا ہے۔ صحیح۔ جب مائک اور اس جیسے دوسرے بچے کسی محفل میں خاموش رہتے ہیں تو ان کے والدین اسے فخر سے بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا بچہ کتنا سنجیدہ ہے اور پڑھائی میں مگن رہنے والا ہے۔ وہ اس بات پر بالکل پریشان نہیں ہوتے کہ وہ شور کیوں نہیں مچا رہا۔ اچھا،
آئیے اس کا بغور جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اسی صورتحال کو مغربی ثقافت کے چشمے سے دیکھیں تو منظر بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ مطلب فرض کریں کہ امریکہ میں ایک باربیکیو پارٹی چل رہی ہے، سب بچے کھیل کود رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، اور ایک بچہ ایک کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے کتاب پڑھ رہا ہے۔ مغربی کلچر میں تو فوراً یہ فرض کر لیا جائے گا کہ یہ ایک غیر سماجی بچہ ہے، ہاں، یا شرمیلا ہے۔ بالکل، اور شاید اسے دوست بنانے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے والدین اتنے فکر مند ہو جائیں کہ اسے کسی ماہر نفسیات کے پاس لے جانے کا سوچنے لگیں کہ بھئی اسے لوگوں میں گھلنا ملنا چاہیے۔ اب دیکھیں، رویہ ایک ہی ہے، یعنی کونے میں بیٹھ کر کتاب پڑھنا، لیکن اسے پرکھنے کا انداز بالکل مختلف ہے۔ اور اس مختلف انداز کی جو بنیادی وجہ ہے نا، وہ دراصل وہ اقدار ہیں جن پر ایک معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مغربی ماہرین نفسیات جسے پیچھے ہٹنا یا معاشرتی کمزوری کا نام دیتے ہیں نا، وہ دراصل ایشیائی روایات میں رشتوں کا احترام کہلاتا ہے، جسے ریلیشن شپ آنرنگ کہتے ہیں۔ ارے واہ، رشتوں کا احترام؟ بالکل۔ اب اس کے پیچھے کی منطق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ خاموشی کوئی خامی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ خوف کے مارے اپنی ذات کو مٹانے کا عمل ہے۔ صحیح۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کے جذبات کا اور ان کی جگہ کا خیال رکھ رہے ہیں۔ آپ محفل پر حاوی ہونے کی کوشش نہیں کر رہے تاکہ دوسروں کو بھی بولنے کا موقع مل سکے۔ مطلب آپ سپیس دے رہے ہیں دوسروں کو۔ بالکل۔ یہ دراصل ایک قسم کی سماجی ہم آہنگی ہے، جہاں فرد کی اپنی ذات یا اس کی انا سے زیادہ پورے گروپ کا سکون اور اتحاد اہم ہوتا ہے۔ یہ تو واقعی مطلب ایک بالکل نیا زاویہ ہے کہ خاموشی دراصل دوسروں کو جگہ دینے اور ان کا احترام کرنے کا نام ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ایک شہر کپٹینوں کے چند خاندانوں تک محدود ہے؟ کیونکہ ہمارے ذرائع تو بتاتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ بہت وسیع ہے۔ ہاں، اس میں رابرٹ میکری نامی ایک ماہر نفسیات کے بنائے گئے دنیا کے نقشے کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس نقشے میں براعظموں کو ان کے جغرافی کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہاں رہنے والے لوگوں کی شخصیات کی بنیاد پر تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ نقشہ بہت دلچسپ ہے، یعنی بہت زیادہ باتونی دکھایا گیا ہے۔ بالکل، اور اس ثقافتی فرق کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ ہمیں اسے ان خطوں کی کہاوتوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کہاوتوں میں؟ ہاں، مشرق میں ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ ہوا چلتی ہے لیکن پہاڑ خاموش رہتا ہے۔ ارے واہ! یعنی اصل طاقت اور وقار جو ہے وہ خاموشی اور استقامت میں ہے، اور اس کے برعکس مغرب میں، خاص طور پر امریکہ میں، ایک بالکل مختلف کہاوت مقبول ہے کہ جس پہیے سے آواز آتی ہے اسی کو تیل ملتا ہے۔ ہاں، the squeaky wheel gets the grease۔ بالکل۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ضرورت کا ڈھنڈورا نہیں پیٹیں گے یا شور نہیں مچائیں گے تو دنیا آپ کو نظر انداز کر دے گی۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا ہم اس طرح پوری دنیا کو نقشوں اور لیبلز میں بانٹ کر ایک دقیانوسی سوچ یا سٹیریوٹائپ کو فروغ تو نہیں دے رہے؟ کیونکہ کیا یہ کہنا درست ہے کہ ہر امریکی باتونی ہے اور ہر ایشیائی خاموش ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ انسانوں کی پیچیدگی کو بہت ہی سادہ کر کے پیش کرنے والی بات ہے۔ دنیا اتنی بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت جائز تنقید ہے، اور یقیناً ہر جگہ مختلف مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ امریکہ میں بھی خاموش طبع لوگ ہیں اور ایشیا میں بھی محفل کی جان بننے والے مل جائیں گے۔ بالکل۔ لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مشاہدات ہیں نا، یہ صرف ہوا میں تیر نہیں ہے بلکہ سائنسی حقائق ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اچھا، کیا سائنس ہے اس کے پیچھے؟ ذرائع میں ایک fMRI تحقیق کا ذکر ہے جس نے دماغی سکینز کے ذریعے اس فرق کو ثابت کیا۔ محققین نے امریکیوں اور جاپانیوں کو کچھ تصویریں دکھائیں۔ جب امریکیوں کو ایسی تصویریں دکھائیں گئیں جن میں لوگ تھوڑے غلبے والے یا جارحانہ انداز میں کھڑے تھے، جیسے بازو سینے پر باندھے اور ٹانگیں پھیلا کر، ایک ڈومیننٹ پوز، ہاں، تو ان کے دماغ کے وہ حصے متحرک ہوئے جو خوشی اور انعام محسوس کرتے ہیں۔ ارے! لیکن جب جاپانیوں کو وہی تصاویر دکھائیں گئی تو ان کا دماغ بالکل پرسکون رہا۔
اس کے برعکس جاپانیوں کو وہ انداز زیادہ خوشگوار لگا جس میں لوگ قدرے تابع یا عاجزانہ انداز میں تھے. یعنی سبارڈینیٹ پوز میں؟ بالکل، جیسے کندھے جھکے ہوئے اور ہاتھ ادب سے بندھے ہوئے. کیا واقعی؟ رکیے، مطلب ان کے دماغ میں خوشی کے کیمیکلز خارج ہو رہے تھے صرف جھکے ہوئے کندھے اور عاجزی والا انداز دیکھ کر؟ بالکل ایسا ہی ہے. یہ واقعی بہت دلچسپ ہے. اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ یہ صرف ایک ثقافتی سوچ نہیں ہے بلکہ ہماری حیاتیات اور ہمارا دماغ خود کو ثقافت کے حساب سے ڈھال رہا ہے. 100%. مطلب جاپانی دماغ عاجزی کو دیکھ کر اس لیے ڈوپامین خارج کر رہا ہے کیونکہ اسے بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ بھئی یہی معاشرتی سکون کی علامت ہے، جبکہ امریکی دماغ چوڑے سینے کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کیونکہ وہاں بقا کا مطلب انفرادی طاقت ہے. آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا ہے. دماغ کا جو ریوارڈ سینٹر ہوتا ہے نا، وہ اسی چیز پر متحرک ہوتا ہے جس کی تربیت معاشرہ کرتا ہے. مغرب میں چونکہ انفرادیت، خودی اور ذاتی اظہار کو اعلیٰ مقام حاصل ہے، اس لیے ان کا دماغ انفرادی طاقت پر خوش ہوتا ہے. صحیح. اور ایشیائی معاشروں میں گروپ کی ہم آہنگی اہم ہے تو ان کا دماغ ادب اور عاجزی پر خوش ہوتا ہے. یار یہ وضاحت واقعی بہت سی گرہیں کھولتی ہے. بالکل. لیکن یہاں ایک بہت بڑا عملی سوال بھی پیدا ہوتا ہے. وہ کیا؟ اگر ایشیائی ثقافت میں خاموشی، تابعداری اور دوسروں کو آگے رکھنے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے تو پھر وہ دنیا کی دوڑ میں اپنا اثر و رسوخ کیسے قائم کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے. مطلب اگر کوئی ہر وقت دوسروں کا ہی لحاظ کرے گا تو کیا وہ قائدانہ کردار ادا کرنے سے محروم نہیں رہ جائے گا؟ اور ہمارے ذرائع اس کا جواب ایک بہت ہی طاقتور تصور سے دیتے ہیں جسے سافٹ پاور یا نرم طاقت کہا جاتا ہے. سافٹ پاور. بالکل. اور اس سافٹ پاور کے میکینزم کو سمجھنے کے لیے نا پروفیسر پریسٹن نی کی کمیونیکیشن کلاس کی مثال بہت شاندار ہے. ہاں، وہ راج والی مثال. ہاں، پروفیسر نی اپنی کلاس میں راج نامی ایک طالب علم کو ایک عجیب سی مشق کرواتے ہیں. وہ راج کو فرش پر لیٹا کر انگریزی کے حروف علت یعنی AEIOU کو پوری طاقت اور اونچی آواز میں ادا کرنے کو کہتے ہیں. صحیح. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک انٹروورٹ کو اونچا بولنا سکھا رہے ہیں، مطلب اسے ایکسٹروورٹ بنا رہے ہیں. بالکل، لیکن دراصل ایسا نہیں ہے. ہاں، مجھے بھی یہ پڑھ کر بہت حیرت ہوئی تھی کہ بھلا فرش پر لیٹ کر چیخنے سے کوئی شخص نرم طاقت کیسے سیکھ سکتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ جب راج فرش پر لیٹ کر پوری طاقت سے چلاتا ہے نا تو وہ ایک جارحانہ ایکسٹروورٹ بننے کی اداکاری کر رہا ہوتا ہے. کچھ ہی دیر بعد وہ بری طرح تھک جاتا ہے اور اسے یہ سب بہت غیر فطری اور عجیب محسوس ہوتا ہے. اور یہی پروفیسر نی کا اصل مقصد تھا. اچھا. کو یہ محسوس کروانا چاہتے تھے کہ ایک انٹروورٹ کے لیے زبردستی اونچی آواز نکالنا اور کسی دوسرے کی شخصیت اوڑھنا کتنا تھکا دینے والا عمل ہے. ہاں، بہت ایگزاسٹنگ ہے. بالکل. تو جب راج یہ سمجھ جاتا ہے کہ جارحیت اس کا قدرتی ہتھیار نہیں ہے تب پروفیسر اسے سافٹ پاور کا اصل سبق دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آگ کا مقابلہ آگ سے کرنے کے بجائے پانی کی طرح رہنمائی کرنی چاہیے. ان کا پیغام ہے کہ جارحانہ طاقت آپ کو پیٹتی ہے، نرم طاقت آپ کا دل جیت لیتی ہے. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. مطلب اگر میں اس کی ایک تشبیہ دوں نا تو جو ایکسٹروورٹ یا جارحانہ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ایک بھاری ہتھوڑے کی طرح ہوتی ہے. بالکل. وہ ہتھوڑا پتھر کو ایک ہی زوردار وار میں توڑنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں بہت شور ہے، طاقت ہے اور فوری اثر کا مظاہرہ ہوتا ہے. صحیح تشبیہ ہے. لیکن یہ جو سافٹ پاور ہے یہ اس پانی کے قطرے کی طرح ہے جو ایک ہی جگہ پر مسلسل بار بار گرتا رہتا ہے. بالکل. بظاہر ایک قطرے میں پتھر کو توڑنے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی نا، لیکن اس کی خاموش استقامت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک سخت ترین پتھر میں بھی سوراخ کر دیتا ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اور ذرائع میں اس خاموش استقامت کی جو سب سے حیرت انگیز مثال دی گئی ہے وہ مہاتما گاندھی کی ہے. ہاں، گاندھی کی مثال. گاندھی کی مثال اس لیے بھی اہم ہے کہ تاریخ انہیں ایک عظیم رہنما کے طور پر جانتی ہے جس نے برطانوی سلطنت کو جھکا دیا. لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ گاندھی اپنے بچپن میں کس قدر شرمیلے تھے. وہ اندھیرے، بھوتوں، چوروں اور یہاں تک کہ دوسرے انسانوں سے بھی ڈرتے تھے. وہ اسکول سے چھٹی ہوتے ہی بھاگ کر گھر آ جاتے تھے تاکہ راستے میں کسی سے بات نہ کرنی پڑے. ارے واہ، یہ تو واقعی بہت حیران کن ہے.
اور خود گاندھی نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ ان کا شرمیلا پن ان کی کمزوری نہیں بلکہ ان کی ڈھال تھا۔ اس شرمیلے پن نے انہیں غیر ضروری تنازعات سے بچایا۔ اور یہ سن کر کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ ایک سیاسی رہنما جس کا تو کام ہی عوام سے بات کرنا اور تحریکیں چلانا ہے، وہ اپنی خاموشی کو اپنی سب سے بڑی طاقت کہہ رہا ہے۔ بالکل۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب گاندھی نے قانون کی تعلیم کے لیے انگلینڈ جانے کا فیصلہ کیا تو ان کی کمیونٹی کے رہنماؤں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ اب اگر وہ کوئی عام جارحانہ مزاج کے شخص ہوتے تو وہ وہاں کھڑے ہو کر ان رہنماؤں سے بحث کرتے، دلائل دیتے اور جھگڑا کرتے کہ بھئی وہ کیوں صحیح ہیں۔ لیکن گاندھی نے بحث کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کی، اور اسی خاموشی نے ان کی سافٹ پاور کا جادو دکھایا۔ گاندھی کے اس عمل پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ غیر ضروری بحثوں اور جھگڑوں سے بچنا کوئی ہار نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ دراصل توانائی کو محفوظ رکھنے کی ایک زبردست حکمت عملی ہے۔ گاندھی نے ان رہنماؤں سے جھگڑ کر اپنا وقت اور توانائی ضائع کرنے کے بجائے اپنے اصل مقصد پر توجہ رکھی۔ فوکسڈ رہے۔ بالکل، اور انگلینڈ روانہ ہو گئے۔ ان کی یہ خصوصیت بتاتی ہے کہ آپ کو ہر جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی سے اپنے راستے پر مسلسل چلتے رہنا ہی سب سے بڑی فتح ہوتی ہے۔ گاندھی کی یہ تاریخی مثال تو واقعی بہت متاثر کن ہے، لیکن اگر ہم اسے آج کے دور میں ایک عام انسان کی زندگی پر لاگو کریں تو حالات قدرے پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، جب ایک ایسا بچہ جسے بچپن سے رشتوں کا احترام اور خاموشی سکھائی گئی ہو، وہ آج کی جدید اور مسابقتی مغربی ایکسٹروورٹ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اس کے ساتھ عملی طور پر ہوتا کیا ہے؟ واپس چلتے ہیں کوپرٹینو کے مائک وے کی طرف۔ جب مائک اپنے ہائی اسکول کے محفوظ خول سے نکل کر اسٹینفورڈ یونیورسٹی جیسے بڑے ادارے میں پہنچتا ہے تو وہ خود کو ایک دوہری ذہنیت میں الجھا ہوا پاتا ہے۔ ہاں، ڈبل کانشیسنس۔ بالکل۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے امریکی ہم جماعت قدرتی طور پر پر اعتماد ہیں، وہ کلاس میں بلا جھجک بولتے ہیں، جبکہ مائک کو ان کے ساتھ چلنے کے لیے ایک کردار ادا کرنے کا دباؤ محسوس ہوتا ہے جو اسے اندر سے تھکا دیتا ہے۔ اور یہ دوہری ذہنیت کا چیلنج انتہائی حقیقی اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جب دو مختلف ثقافتی اقدار ایک ہی دماغ میں ٹکراتی ہیں نا، تو انسان خود سے سوال کرنے لگتا ہے کہ اس کی اصل پہچان کیا ہے۔ صحیح۔ ذرائع میں ایک تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے جو بتاتی ہے کہ کیسے ایشیائی نژاد امریکی بچوں کی خود اعتمادی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ارے، عمر کے ساتھ کم ہوتی ہے؟ جی، جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور اپنے گھر کے ماحول میں ہوتے ہیں تو ان کی خاموشی اور ادب کو سراہا جاتا ہے، لیکن جب وہ بڑے ہو کر مغربی آئیڈیل سے ٹکراتے ہیں جہاں اونچا بولنا ضروری ہے تو انہیں لگنے لگتا ہے کہ ان کا قدرتی مزاج ہی غلط ہے۔ یہ تو بہت افسوسناک ہے۔ لیکن اس چیلنج کا حل انہیں کسی اور کلچر سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کی اپنی ثقافت ہی میں موجود ہے جسے خاموش استقامت کہا جاتا ہے۔ ہاں، کوائٹ پرسسٹنس اور خاموش استقامت کا جو سائنسی ثبوت اس مواد میں پیش کیا گیا ہے نا، وہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ بالکل، وہ ٹرمز والی تحقیق۔ جی، محقق پرسیلا بلنکو نے ایک تحقیق کی جس میں انہوں نے امریکی اور جاپانی بچوں کو ایک ناممکن پزل حل کرنے کے لیے دیا۔ یہ پزل جان بوجھ کر ایسا بنایا گیا تھا جو کسی صورت حل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بلنکو صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کون سے بچے کتنی جلدی ہار مانتے ہیں۔ اور نتائج کتنے حیران کن تھے نا؟ بہت زیادہ۔ جاپانی بچوں نے ہار ماننے سے پہلے اوسطاً 13.93 منٹ تک خاموشی سے اس پر کوشش جاری رکھی۔ دوسری جانب امریکی بچوں نے صرف 9.47 منٹ بعد ہی بور ہو کر یا جھنجھلا کر ہار مان لی۔ اور اس وقت ان بچوں کے ذہنوں میں جو چل رہا تھا دراصل وہی اصل فرق پیدا کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ امریکی بچوں کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ یہ مجھ سے جلدی حل نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے میں اتنا ذہین نہیں ہوں، یا پھر یہ پزل ہی خراب ہے۔ ہاں، مطلب انہوں نے فوراً خود پر یا پزل پر شک کرنا شروع کر دیا۔ بالکل، وہ جدوجہد کو ناکامی کی علامت سمجھتے تھے، جبکہ جاپانی بچوں کے ذہن میں یہ چل رہا تھا کہ یہ مشکل ہے، اس کا مطلب ہے مجھے مزید توجہ اور وقت دینا ہوگا۔ ارے واہ! ان کے لیے جدوجہد اور مشکل جو ہے وہ سیکھنے کے عمل کا ایک لازمی اور قدرتی حصہ تھا۔ یہ خاموش استقامت ہی وہ طاقت ہے جو انہیں پیچیدہ مسائل حل کرنے میں سب سے آگے رکھتی ہے۔ اور یہ استقامت صرف پزل حل کرنے تک محدود نہیں ہے۔
عملی زندگی میں اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی ایک بہترین مثال ٹفنی نامی ایک طالبہ کی ہے۔ ٹفنی کی کہانی بہت انسپائرنگ ہے۔ بالکل۔ ٹفنی طبعاً اتنی شرمیلی تھی کہ پبلک میں بولتے ہوئے یا کسی سے بحث کرتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، لیکن اس نے ایکسٹروورٹ بننے کی اداکاری کرنے کے بجائے اپنی انہی خاموش صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ اس نے گہری تحقیق کرنے، لوگوں کی باتوں کو انتہائی غور سے سننے اور ان کا تفصیلی تجزیہ کرنے کی عادت کو اپنا ہتھیار بنایا، اور حیرت انگیز طور پر انہی خاموش صلاحیتوں کی بنیاد پر وہ کالج کے اخبار کی ایڈیٹر ان چیف بن گئی۔ اس نے ثابت کیا کہ رہنمائی کرنے کے لیے چیخنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں دنیایں، یعنی خاموشی اور بولنا، یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں۔ صحیح۔ اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم ایکسٹروورٹ آئیڈیل کو ہی کامیابی کا واحد راستہ مان لیتے ہیں۔ کامیابی کے لیے کسی بھی انسان کو اپنی اصل شناخت اور فطرت کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ خاموش طبع لوگ اپنی خاموش استقامت کو اپنی کمزوری کے بجائے اپنی طاقت مانیں اور اسے اس انداز میں استعمال کریں جو ان کے لیے فطری ہو۔ اگر کوئی شخص اچھا بول نہیں سکتا لیکن بہت اچھا سامع ہے تو وہ اس صلاحیت کو ٹیم کی رہنمائی میں استعمال کرے۔ اگر کوئی محفل میں فوراً جواب نہیں دے پاتا لیکن گہری سوچ رکھتا ہے تو وہ مسائل کا وہ پائیدار حل نکال سکتا ہے جو بہت زیادہ بولنے والے اکثر جلد بازی میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ اصل کامیابی پانے کا وہ قطرہ بننا ہے جو مسلسل گر کر پتھر کاٹ دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس گہرے مطالعے کو سمیٹیں تو ہم نے یہ سیکھا کہ خاموشی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی معاشرتی کمزوری یا دور کرنے والی خامی نہیں ہے۔ یہ ایک بالکل مختلف قسم کی طاقت ہے۔ دنیا کے ہر کلچر میں صرف زیادہ بولنے والوں کو ہی ہیرو نہیں مانا جاتا۔ کچھ ثقافتیں خاموشی، عاجزی اور رشتوں کے احترام کو طاقت کا سرچشمہ مانتی ہیں، اور سافٹ پاور کے ذریعے دنیا کو بغیر شور مچائے نرمی کے ساتھ بھی بدلا جا سکتا ہے، بالکل ویسے جیسے مہاتما گاندھی نے کیا یا جیسے ٹفنی نے کیا۔ اور یہ معلومات صرف کتابوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے، ان کا اطلاق ہماری روزمرہ زندگی میں بہت اہم ہے۔ صحیح۔ یہ علم ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم کسی محفل یا دفتر میں کسی ایسے شخص کو دیکھیں جو کم بولتا ہے تو ہم فوراً یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ وہ کمزور ہے۔ ہمیں اس کے خاموش خول کے پیچھے چھپی سافٹ پاور کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اور اسی طرح وہ لوگ جو قدرتی طور پر انٹروورٹ ہیں، انہیں احساس کمتری کا شکار ہونے اور زبردستی کا ایکسٹروورٹ بننے کی تھکا دینے والی کوشش کرنے کے بجائے اپنی ذات کے اندر موجود اس طاقت کو پہچاننا چاہیے۔ بالکل۔ اور اس تمام معلوماتی گفتگو کے اختتام پر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں جو شاید براہ راست ان ذرائع میں تو نہیں لکھا، لیکن وہ ان ساری باتوں کی بنیاد پر ذہن میں ضرور ابھرتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر ہمارا ثقافتی پس منظر اور ہماری حیاتیات ہماری شخصیت کی اتنی گہری بنیادیں رکھتے ہیں تو پھر اس وقت انسانی ذہن پر کیا گزرتی ہے جب کوئی محض ایک نوکری، ایک ترقی یا کسی رشتے کو بچانے کے لیے اپنی اصل فطرت کو مکمل طور پر دبا کر ایک نیا روپ دھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ کیا اس مسلسل اداکاری اور خود کو روزانہ بدلنے کی کوشش سے حقیقی کامیابی ملتی ہے، یا پھر انسان اپنا اصل وجود اور ذہنی سکون ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھتا ہے؟ اس پہلو پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے ریلیشن شپس، ورک، پیرنٹنگ۔ عام طور پر جب کسی میڈیکل مسئلے یا بیماری کی تشخیص ہوتی ہے نا، تو ایک خاص قسم کی صراحت کی توقع کی جاتی ہے۔ بالکل، کسی انجینئرنگ کے کام کی طرح۔ بالکل، مطلب سیدھا سیدھا حساب ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے اگر کسی کے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ہم ایکس رے مشین میں وہ ٹوٹی بھی سفید لکیر صاف دیکھ سکتے ہیں، اور ڈاکٹر سیدھا اس کی طرف اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ بھئی مسئلہ یہاں ہے۔ ہاں، اور یہ بڑی تسلی بخش صورتحال ہوتی ہے۔ انسانی فطرت ہے، ہم چیزوں کو واضح دیکھنا پسند کرتے ہیں، سیاہ اور سفید خانوں میں بانٹنا۔ ہڈی یا تو ٹوٹی ہے یا جڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی درمیانی راستہ تو ہوتا نہیں ہے۔ صحیح، لیکن اصل مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم انسانی رویوں اور خاص طور پر نفسیات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ وہاں اچانک یہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل،
کیونکہ انسانی شخصیت کو کسی ایکس رے رپورٹ کی طرح دو ٹوک حصوں میں بانٹا ہی نہیں جا سکتا۔ اور اسی دھندلی مگر انتہائی دلچسپ دنیا کو سمجھنے کے لیے آج ہم اس طویل جائزے کے چھٹے اور آخری حصے پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ ہمارا حصہ 6 ہے، یعنی اس پوری بحث کا آخری پڑاؤ۔ اور میں کہوں گا کہ سب سے اہم پڑاؤ بھی یہی ہے۔ بالکل۔ پچھلے حصوں میں ہم نے انٹروورٹس یعنی خاموش طبع لوگوں کی اندرونی دنیا کو گہرائی سے سمجھا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ان کا دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ لیکن آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ عملی زندگی میں یہ سب کیسے لاگو ہوتا ہے، یعنی کتاب کے آخری اور انتہائی عملی ابواب۔ ہاں، ہم باب 9، 10 اور 11 کا گہرا مطالعہ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ خاموش طبع انسان کو کب اپنے خول سے باہر آ کر ایکسٹروورٹ جیسا رویہ اپنانا چاہیے، رشتوں میں بات چیت کے سنگین خلا کو کیسے پر کیا جائے، اور سب سے اہم، خاموش طبع بچوں کی پرورش کیسے کی جائے۔ تو چلیں اس کو تھوڑا کھولتے ہیں، کیونکہ آج کے حقائق واقعی روایتی سوچ کو بدل دیں گے۔ دیکھیں، اس ساری بحث کا جو بنیادی مقصد ہے نا، وہ دراصل خود آگاہی ہے، جسے ہم سیلف ایکسیپٹنس یا اپنے آپ کو قبول کرنا کہتے ہیں، اور زندگی میں ایک توازن لانا ہے۔ صحیح۔ تو آئیے اسی سے جڑے ایک بنیادی سوال سے آغاز کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ انٹروورٹس کو تنہائی اور خاموشی ہی پسند ہے، تو کیا انہیں ہمیشہ دنیا سے کٹ کر ہی رہنا چاہیے؟ یہ ایک بہت عام الجھن ہے، اور یہیں پر باب 9 میں ایک انتہائی شاندار نظریہ پیش کیا گیا ہے، جسے فری ٹریٹ تھیوری کہتے ہیں۔ اچھا، فری ٹریٹ تھیوری یہ کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، اس نظریے کے مطابق اگرچہ انسان کی کچھ پیدائشی خصوصیات ہوتی ہیں، لیکن انسان کا دماغ اتنی لچک رکھتا ہے کہ وہ کچھ خاص مقاصد کے لیے اپنی فطرت سے بالکل الٹ رویہ بھی اپنا سکتا ہے۔ مطلب وہ عارضی طور پر ایکسٹروورٹ بن جاتے ہیں؟ بالکل، شرط صرف یہ ہے کہ وہ کام یا وہ لوگ جن کے لیے یہ رویہ اپنایا جا رہا ہے، ان سے وہ بے پناہ محبت کرتے ہوں، یا ان کے لیے وہ مقصد بہت اہم ہو۔ ارے واہ، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال ہے؟ ہاں، کتاب میں ایڈگر نامی شخص کی بڑی زبردست مثال ہے۔ ایڈگر پیدائشی طور پر ایک انٹروورٹ ہے۔ اسے پارٹیوں میں جانا، اجنبیوں سے ملنا اور ہلکی پھلکی گفتگو کرنا بالکل پسند نہیں ہے، جو کہ ایک عام انٹروورٹ کی نشانی ہے۔ بالکل۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر سماجی اور سیاسی تبدیلی لانے کا ایک جنون ہے۔ اب آپ خود سوچیں، سیاست اور سماجی کام تو لوگوں سے ملے بغیر ہو ہی نہیں سکتے۔ ہاں، وہاں تو پبلک ڈیلنگ کرنی ہی پڑتی ہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک بڑی کمال کی حکمت عملی اپنائی۔ وہ کسی بھی بڑی محفل میں جانے سے پہلے چھوٹے انڈیکس کارڈز پر کچھ لطیفے، کچھ کہانیاں اور گفتگو شروع کرنے والے جملے لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیتا تھا۔ ایک منٹ، واقعی وہ کارڈز جیب میں رکھ کر پارٹی میں جاتا تھا؟ یہ تو بہت زیادہ تیاری ہے۔ ہاں بالکل، تاکہ جب محفل میں خاموشی چھا جائے تو وہ مناسب وقت پر کوئی کہانی سنا کر محفل کو سنبھال سکے۔ نفسیات میں اسے سیلف مانیٹرنگ کی ایک اعلیٰ مثال کہا جاتا ہے۔ وہ حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتا تھا۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی، اور یہ سوال شاید سننے والوں کے ذہن میں بھی آ رہا ہو۔ کیا اس طرح جیب میں کارڈز پر لطیفے لکھ کر لے جانا، یا ایک ایسا روپ دھارنا جو آپ کی اصل فطرت ہے ہی نہیں، یہ ایک طرح کی منافقت نہیں ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ضرور ہے نا؟ کیا اس سے انسان اندر سے کھوکھلا یا جھوٹا محسوس نہیں کرتا؟ دیکھیں، ماہرین کے نزدیک یہ منافقت ہرگز نہیں ہے۔ منافقت کا تعلق دھوکہ دہی سے ہوتا ہے۔ یہاں مقاصد تعمیری ہیں۔ جب کوئی انسان محبت کے لیے یا کسی عظیم مقصد کے لیے اپنی فطرت سے ہٹ کر کوئی کام کرتا ہے، تو یہ ایک محبت بھری اور عارضی قربانی ہوتی ہے۔ اچھا، عارضی قربانی۔ لیکن اس کا کوئی نقصان تو ہوتا ہوگا نا؟ بالکل ہوتا ہے۔ سیلف مانیٹرنگ یعنی مسلسل اپنا روپ بدلنا دماغ کی بہت زیادہ توانائی خرچ کرتا ہے۔ انسان شدید تھک جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں ریسٹوریٹیو نیشز کا تصور آتا ہے۔ ریسٹوریٹیو نیشز یعنی توانائی بحال کرنے والی جگہیں۔ کیا کر لیتا ہے؟ ہاں، انسان خود سے یہ طے کرتا ہے کہ وہ ایک مخصوص حد تک اپنے کیریئر یا دوستوں کے لیے تقریبات میں جائے گا، لیکن پھر اس کے بدلے وہ بغیر کسی احساس جرم کے گھر پر آرام کرے گا اور اپنی توانائی بحال کرے گا۔ کیا ہم اسے اسمارٹ فون کی بیٹری کی طرح سمجھ سکتے ہیں؟
جیسے ایکسٹروورٹس کی بیٹری تب چارج ہوتی ہے جب وہ وائی فائی اور نیٹ ورک سے جڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کے ارد گرد ہوتے ہیں، جبکہ انٹروورٹس کی بیٹری صرف اور صرف ایئرپلین موڈ میں چارج ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، یہ بہت ہی زبردست تشبیہ ہے۔ بالکل ایئرپلین موڈ کے بغیر ان کی بیٹری کریش کر جائے گی۔ تو اگر ہم مقاصد کے لیے یہ ماسک پہن سکتے ہیں تو پھر جب ہم باب 10 کی طرف آتے ہیں تو رشتوں میں اتنا مسئلہ کیوں بنتا ہے؟ میرا مطلب ہے خاندانی یا رومانوی معاملات میں یہ کمیونیکیشن گیپ یا بات چیت کا خلا کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رشتوں میں انسان ہر وقت وہ ماسک نہیں پہن سکتا۔ کتاب میں گریگ اور ایملی کی کہانی اس خلا کو بہت اچھی طرح سمجھاتی ہے۔ گریگ ایک ایکسٹروورٹ ہے، اسے جمعے کی رات دوستوں کی پارٹیاں پسند ہیں۔ اور ایملی یقیناً ایک انٹروورٹ ہوگی؟ بالکل، پورا ہفتہ کام پر اپنا ایکسٹروورٹ ماسک پہننے کے بعد ایملی کو ویکنڈ پر صرف سکون چاہیے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ایملی پارٹی میں جانے سے انکار کرتی ہے تو گریگ غصے میں آ جاتا ہے۔ اسے لگتا ہوگا کہ ایملی اینٹی سوشل ہے یا اس کے دوستوں کو پسند نہیں کرتی۔ بالکل یہی غلط فہمی ہے، لیکن ایملی اینٹی سوشل نہیں ہے، بس اس کی سماجی ضروریات مختلف ہیں۔ اور جب ان کا جھگڑا ہوتا ہے تو ان کا انداز بھی تو مختلف ہوتا ہوگا۔ تنازعات کو حل کرنے کا انداز بالکل الٹ ہے۔ ایکسٹروورٹس جیسے کہ گریگ محض آرائی یا کنفرنٹیشن پسند کرتے ہیں، وہ اونچی آواز میں بول کر مسئلہ وہیں حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن انٹروورٹس تنازعات سے بچنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں، جب گریگ اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو ایملی کا دماغ اسے خطرہ سمجھتا ہے، وہ اوور لوڈ ہو جاتی ہے اور خود کو سمیٹ لیتی ہے، اور گریگ سمجھتا ہے کہ وہ اسے نظر انداز کر رہی ہے۔ یہ تو واقعی ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، لیکن اس محفلوں والے اوور لوڈ کے پیچھے سائنسی وجہ کیا ہے؟ میتھیو لیبرمین کی کوئی تحقیق ہے نا اس پر؟ جی، لیبرمین نے دیکھا کہ جب لوگ گروپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایکسٹروورٹس کا دماغ اس ملٹی ٹاسکنگ کے لیے بہترین بنا ہوتا ہے۔ وہ ایک ساتھ بول بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، چہرے کے تاثرات بھی پڑھ رہے ہیں۔ جبکہ انٹروورٹس پر یہ سب ذہنی بوجھ ڈال دیتا ہے۔ بالکل، انٹروورٹس معلومات کو پروسیس کرنے میں وقت لیتے ہیں، ایک ساتھ بولنے، سننے اور محفل کو پڑھنے سے وہ تھک جاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک حیران کن بات ہے۔ وہ کیا؟ جب لیبرمین نے انہی انٹروورٹس کو بعد میں اسی محفل کی ریکارڈنگ سنائی تو انہوں نے سماجی اشاروں اور چہرے کے تاثرات کو ایکسٹروورٹس سے کہیں بہتر سمجھا۔ ارے مطلب وہ مبصر بہت اچھے ہوتے ہیں، بس اس وقت وہ ملٹی ٹاسکنگ کے دباؤ میں ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح، جب ان پر فوراً جواب دینے کا دباؤ نہیں ہوتا تو وہ بہترین تجزیہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایورل تھارن کی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ دونوں بات کیا کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہاں، ان کی دلچسپیاں بھی تو الگ ہوں گی نا؟ انٹروورٹس کو مسائل پر بات چیت یا پرابلم ٹاک پسند ہے، گہری باتیں، جبکہ ایکسٹروورٹس کو ہلکی پھلکی گپ شپ۔ لیکن جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ایک جادو ہوتا ہے۔ جادو؟ وہ کیسے؟ ایکسٹروورٹس کو انٹروورٹس کی گہرائی اور سکون سے بہت راحت ملتی ہے، اور انٹروورٹس کو ان کی خوش مزاجی سے ایک تازہ ہوا کا جھونکا محسوس ہوتا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو بیلنس کرتے ہیں۔ سسٹمز ایک ساتھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، دونوں کی فائلز ایک ہے لیکن فارمیٹنگ الگ ہے۔ تو اس سب کے بعد گریگ اور ایملی نے اپنی ڈنر پارٹی کا عملی حل کیا نکالا؟ انہوں نے بوفے سٹائل کا انتخاب کیا۔ اچھا، بوفے سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ گریگ پورے کمرے میں گھوم پھر کر سب سے ہلکی پھلکی گپ شپ کر سکتا تھا، اور ایملی ایک صوفے پر بیٹھ گئی جہاں وہ ایک وقت میں صرف ایک یا دو لوگوں سے گہری گفتگو کر سکتی تھی۔ ارے واہ، دونوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ باقی بہت زبردست حل تھا۔ اچھا، رشتوں سے نکل کر اب ذرا باب 11 کی طرف آتے ہیں۔ جب ہم بالغ افراد کے لیے یہ سب سمجھ رہے ہیں تو ذرا سوچیں کہ ایک انٹروورٹ بچے پر کیا گزرتی ہوگی۔ خاموش طبع بچوں کی پرورش کتنی اہم ہے؟ یہ بہت بہت اہم ہے۔ کتاب میں مارک ٹوین کی ایک بڑی دلچسپ کہانی سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص مرنے کے بعد جنت جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے دنیا کے سب سے عظیم جنرل سے ملنا ہے۔ اچھا، ان سے موچی کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی یہ تو موچی ہے، تو اسے جواب ملتا ہے کہ اگر اس موچی کو صحیح مواقع اور ماحول ملتا تو یہ دنیا کا عظیم ترین جنرل ہوتا۔ مطلب ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے چھپے ہوئے جنرلز ہیں جنہیں ہم سمجھ نہیں پاتے۔ بالکل، اور ازابیل نامی بچی کی مثال بھی یہی بتاتی ہے۔ اسکول کا شور شرابے والا ماحول اسے تھکا دیتا تھا۔ ایکسٹروورٹ والدین اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ سماجی کیوں نہیں ہے۔ ہاں، وہ اسے زبردستی محفلوں میں دھکیلتے ہیں۔ جو کہ غلط ہے۔ سب سے پہلا قدم بچے کے احساسات کی توثیق کرنا ہے، یعنی ویلیڈیشن۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ بچے کا دماغ واقعی اوور لوڈ ہو رہا ہے۔ اچھا، توثیق تو کر دی،
لیکن بچوں کو نئی چیزوں کا عادی بھی تو بنانا ہے نا، اس کی کیا حکمت عملی ہے؟ اس کے لیے سمندر کی لہروں کی مثال دی گئی ہے۔ آپ بچے کو سیدھا گہرے پانی میں نہیں پھینکتے اور نہ ہی اسے ہمیشہ کے لیے ریت پر بٹھائے رکھتے ہیں۔ یعنی آہستہ آہستہ قدم بڑھانا ہے۔ بالکل بتدریج نمائش۔ پہلے دن صرف سمندر دکھائیں، اگلے دن کنارے پر پاؤں گیلے کریں، پھر آہستہ آہستہ پانی میں لے جائیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ کیا ہم بچوں کو اس طرح آہستہ آہستہ سمندر کے کنارے لے جا کر انہیں ضرورت سے زیادہ نازک اور کمزور تو نہیں بنا رہے؟ میرا مطلب ہے، آج کی دنیا تو مقابلہ بازی کی ہے، کیا انہیں سیدھا پانی میں دھکا دینا زیادہ بہتر سبق نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اس کو بڑی تصویر میں دیکھیں تو زبردستی دھکا دینا کام نہیں کرتا۔ جب آپ کسی حساس بچے کو سیدھا مشکل میں دھکیلتے ہیں تو اس کا دماغ خوفزدہ ہو جاتا ہے، وہ ٹرامیٹائز ہو سکتا ہے۔ تو وہ وہاں سے سیکھنے کے بجائے ڈر جاتا ہے۔ بالکل، لیکن جب آپ بتدریج آگے بڑھاتے ہیں تو ان کے اندر اپنے خوف کو خود کنٹرول کرنے کی یعنی سیلف ریگولیشن کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ اپنے اعصاب پر قابو پانا سیکھتے ہیں۔ اور جو بچہ اپنے اعصاب پر قابو پانا سیکھ لے وہ دنیا کا ہر مقابلہ کر سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ تو اسکولوں کا بھی ہے نا۔ ہاں، موجودہ تعلیمی نظام مکمل طور پر ایکسٹروورٹس کے لیے بنایا گیا ہے۔ گروپ ورک، شور مچانے والے کلاس رومز۔ اساتذہ کو سمجھنا ہوگا کہ انٹروورژن کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج کرنا ہے۔ بالکل، وہ بچے کند ذہن نہیں ہیں، بس گہری سوچ میں ہیں۔ ہم اس طویل گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کتاب کے آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت تصور ہے جسے ونڈرلینڈ کا نام دیا گیا ہے۔ کین کا وہ پیغام مجھے بہت پسند آیا کہ محبت ضروری ہے لیکن ہر وقت محفلوں میں گھرا رہنا اختیاری ہے۔ اور یہی اس پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ زندگی کا اصل راز خود کو صحیح روشنی میں رکھنے میں ہے۔ اگر آپ کو خاموشی پسند ہے تو اسی میں اپنی طاقت تلاش کریں، یعنی اپنی کوائٹ پاور کو پہچانیں۔ ہاں، جیسے اگر لوئس کیرول ایک انٹروورٹ نہ ہوتے تو ہمیں کبھی ایلس ان ونڈرلینڈ جیسی شاہکار کتاب نہ ملتی۔ دنیا کی بہت سی بڑی تخلیقات اسی خاموشی سے نکلی ہیں۔ واقعی۔ تو آج کے اس شاندار جائزے کو سمیٹتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ جی بتائیے۔ ذرا تصور کریں، اگر کل صبح دنیا کا نظام بالکل الٹ جائے اور اسکولوں، دفتروں اور معاشرے میں ایک انٹروورٹ آئیڈیل نافذ ہو جائے جہاں خاموشی، تنہائی اور گہری سوچ کو کامیابی کا معیار مانا جائے اور زیادہ بولنے والوں کو باقاعدہ علاج کا مشورہ دیا جائے۔ سوچنے والی بات ہے۔ تو کیا ایکسٹروورٹس اس خاموش دنیا میں اسی طرح گھٹن محسوس کریں گے جیسے آج انٹروورٹس کرتے ہیں؟ یا کیا ہماری دنیا کو واقعی زندہ رہنے کے لیے ان دونوں کے توازن کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی دن اور رات کی؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ یقیناً دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ بہت مسلم ہے۔ بالکل۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔